Are we live? Okay. صحیح ہے. سو جی الحمدللہ. الحمدللہ. ویسے ہم نے فرائیڈے کا جو سوئچ لیا وہ اب ہمیں پرماننٹلی بتانا چاہیے. ہاں ویسے ہمارا ہمیشہ سے فرائیڈے ہی تھا. ویسے بیک ان 2010 فرائیڈے واز یور ڈے. یا فرائیڈے واز نہیں. چلو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو ایک نئے پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید. اور میرے ساتھ آپ سب کے شیخ عاطف جو ہے وہ موجود ہیں. استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور سنائیں کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کافی عرصے بعد مجھے آج پوڈ کاسٹ نصیب ہوا آپ کے ساتھ. کچھ اتفاق تھا. آپ کی ماشاء اللہ اپنی ریس بھی اچھی جا رہی ہے. پتہ نہیں کوئی پلاننگ تھی یا اتفاق تھا. اب یہ نہیں پتا کہ میں اتفاق نہیں. آپ بھی اچھا جا رہے ہیں ابھی الحمدللہ. نہیں الحمدللہ. How was your podcast in Lahore with Sheikh Ubaid Rahman Shafii? الحمدللہ اٹ واز ویری نائس. کافی اچھا وہاں پہ ماحول ہے پوڈ کاسٹ کا. وکیل نے بڑا اچھا ماحول بنایا. الحمدللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. Alright. چلیں جی. آج ہم بات کرنے لگے ہیں اور آپ سب کو موضوع کے حوالے سے ٹاپک کے حوالے سے پتہ ہی ہوگا. اور ٹاپک ہمارا آج اسلام کے ایک ایسے کانسیپٹ کے اوپر ہے جس میں ہمارا دین یونیک بھی ہے اور زندگی اور مقصد زندگی کے اندر یہ ٹاپک کافی اہمیت کا حامل بھی ہے. اینڈ دیٹ از فیملی. خاندانی نظام کے اوپر ہم انشاءاللہ آج شیخ صاحب سے بات کریں گے. آپ سب کے کافی سوالات ہیں جس پہ ہم شیخ صاحب کے انشاءاللہ ارشادات سنیں گے. اور شیخ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اس کے اوپر. اور آپ کریں گے. اسلام کے اندر ہمارے دین کے اندر اور کسی بھی ریلیجن کے اندر فیملی کا جو ایک نظام ہے کہ ایک گھریلو جو معاملات ہیں انسان کی زندگی کے جو پرائیویٹ افیئرز ہیں معاملات ہیں اس کے اندر سکون, اس کے اندر انسان کے اندر اطمینان ہونا یہ ایک بنیادی مقصد ہے. کیونکہ اگر اس کو کہیں پہ آپ گروتھ کے فیکٹر کے ساتھ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ زندگی ترقی کے ساتھ کہیں پہنچا بھی دیں اور اس کی اپنی زندگی کے اندر اگر وہ سکون نہیں ہے, اس کے گھر پہ اگر سکون نہیں ہے تو ایک طریقے سے وہ بے معنی ہے. تو یہ جو ہمارے دین نے جو اس پر بات کی ہے اور آپ بھی اپنے کافی لیکچرز کے اوپر اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر صحیح ہے آپ کا ایک پورا برانڈ ہے جیت کا سفر, اور اس کے اندر زندگی کے اندر آپ نے جنگیں لڑنی ہیں اور جیتے ہیں اور آپ ہارتے بھی ہیں اور کہیں پہ جو ہے وہ دشمن بھی ہیں, کہیں پہ اپنے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, غیر بھی ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ دا فیملی, جو ہر انسان جو ہے سارے کام کرنے کے بعد ساری جنگیں لڑنے کے بعد آخر میں تو آپ کہتے ہیں اس کی دو ٹانگیں ہی ہیں جہاں پہ اس نے اس کو سپورٹ کرنا ہے آخر تک. لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں اور غیر دیندار بھی ہوتے ہیں, لیکن گھریلو معاملات جو ہیں وہ کافی سارے لوگوں کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. کہیں پہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ پہ مسئلہ ہے, کہیں پہ ماں باپ کا آپس میں لڑائیاں ہیں والدین کی یا میاں بیوی کی, کہیں پہ بھائی کے جھگڑے ہیں, کہیں پہ بہن بھائیوں کے وراثت کے جھگڑے ہیں, کہیں پہ گھر کے اندر سیاستیں ہیں اور اس کی نظر ہی انسان ہو جاتا ہے دنیا کے اندر وہ کیا کرے گا. تو آج اس موضوع کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ عوام سے اور لوگوں سے بات کریں. ان کے سوالات ہیں کافی, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت ہے؟ نہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اور زندگی جو ہے وہ تنہا نہیں گزاری جا سکتی. تنہائی اور یکتا پن جو ہے نا, ایک یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں, وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد, میں اکیلا چلتا ہوں, میں اکیلا ہوں, میں واحد ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, میں محتاج نہیں کسی کا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ریلیٹیولی کچھ نہیں چاہیے, میں ایبسولوٹ ہوں. مجھے کسی کی تعریف بھی نہیں چاہیے, مجھے ہوا نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, خوراک نہیں چاہیے. مخلوق ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتی ہے, یہ اس کا خاصہ ہے.
مخلوق جب اکیلے جینے کی بات کرے گی، اکیلے رہنے کی بات کرے گی اور اکیلے ایک سٹرکچر بنانے کی بات کرے گی تو یہ نقص ہوگا اس کے. خالق جب یہ خالق کے اندر نقص ہے، یہ کریٹر کا نقص ہوگا اگر اسے کسی کی محتاجی کرنی پڑے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی کے اوپر. سو اللہ از ون. اور سورہ اخلاص سے ٹیم اور سٹرکچر مینجمنٹ کی دلیل یہ نکلتی ہے کہ خاندانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کو خاندان نہیں چاہیے. یہ انسان کو خاندان، انسان کا کمال ہے کہ اس کی فیملی ہے، چاہے اس کی پروفیشنل فیملی ہو یا اس کی بایولوجیکل فیملی ہو. اور یہ مخلوق کا نقص ہے کہ اس کی فیملی نہ ہو. اور یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے فیملی نہیں چاہیے، نہ اولاد چاہیے نہ باپ چاہیے، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. یہ خالق کا خاصہ ہے، یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کی ایکچولائزیشن ہے کہ وہ اکیلا ہے. مخلوق کے لیے یہ نقص ہوگا جب وہ اس طرح کا اڈاپٹ کرے گا. اسلام مخلوق وداؤٹ فیملی از اے نقص. تو یہ نقص کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسی کی بات مخلوق کو آ رہی ہے اس میں فیملی ایڈریس نہیں ہوگی، جبکہ یہ مخلوق کا کمال ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے. اکیلا رہنے والا کبھی بھی اسلام کے اندر مطلب اس کی مدح نہیں ہوگی، اس کی پریز نہیں کی جائے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ہارڈ ٹائمز دیکھتا ہے، ان کی ہارڈ ٹائمز برداشت کرتا ہے، ان کی اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر سوسائٹی کا کمیونٹی کوڈ نہیں توڑتا بنسبت کہ اس کے جو تنہا بیٹھا رہتا اور کہتا ہے میں نہیں انگیج ہو سکتا. کیوں؟ آدمی بڑے مشکل ہیں برداشت کرنے کے. میرا یہ بیسک جواب ہے، اسلام ہے ہی ایک فیملی کو ایکچولائز کرنا. اسلام آیا ہی ایک اس فیملی کو ایک کمال اور اس پوزیشن تک پہنچانے کے اندر ہے جہاں فیملی کے سارے جزیات جو ہیں پراپرلی فنکشن کر کے ایک سسٹم اور سٹرکچر کو کھڑا کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ مائنس کر دیں، انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. جو آج ویسٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے، سب ہے ان کے پاس، خاندان نہیں ہے. اور میں تو یہ برملا بہت محفلوں میں کہتا ہوں کہ خاندان جو ہے، خاندانیت ہوتی یہی ہے بھائی ہمارے پیچھے سلسلہ ہے. ہم یہ حرام کی نسلیں جو ہیں، جو حرام آ رہا ہے، شادی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون باپ ہے کون، یہ نہیں ہے. اس لیے امریکن سسٹم کو جو پریزیڈنسی دکھانی پڑتی ہے نا، اس میں فرسٹ لیڈی اور بچے، یہ کانسیپٹ یو ایس کو اس لیے لانا پڑا تھا کیونکہ اس کا اپنا فریڈم کے نام پر، لبریشن کے نام پر جو اس نے سٹرکچر دیا تھا، وہ سٹرکچر فیملی اور اوریجنل نیچر کو اتنا زیادہ ڈیفائی کر رہا تھا کہ انہیں پریزیڈنٹ دکھانا پڑ گیا ایک بیوی اور کچھ بچوں کے ساتھ کہ بھائی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ کھلا نہ پن ہو جائے. ہم تو پہلے دن سے ہی ہماری ہسٹری کے اندر باپ ہے، ماں ہے، خاندان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، سلسلہ ہے، باپ دادا ہیں، اس میں خاندان ہے، بھائی ہیں، چاچے ہیں، تائی ہیں، ایک سسٹم ہے پورا. یہ انسان کی یا کسی کمیونٹی کا کمال دیکھنا ہو نا تو یہ دیکھ لو اس کا خاندانی سسٹم کیسے. ہمارے گھر کے ایک فرد جو ہیں، ہمارے پاکستان کے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار اس کی جتنی باتیں اچھی ہوں، خاندان نہیں سنبھال سکتا تو سیاست کی باتیں نہ کریں یہاں پر. کیونکہ بڑی بڑی سیاستیں چلانے کے لیے بھی جو خاندان نہیں چلا سکا، وہ بڑے بڑے مسائل کو کی پیچیدگیاں کیسے سمجھے گا. جس پر میں چاہوں گا آج آپ بات کریں کہ فرسٹ کوسچن کے لیے باٹم لائن یہی ہے، اسلام ہے ہی ایک خاندان کا نام. مائنسنگ خاندان، مائنسنگ فیملی، مائنسنگ جماعت، مائنسنگ ٹیمز، اسلام نہیں ہو سکتا. اور یہ اسلام کا ایک کور سبجیکٹ رہا ہے، کور ایڈریس ہے، آبجیکٹو ریزولوشن ہے، حفظ النسل. نسل کی حفاظت سے نکاح جڑا ہے، فیملی جڑی ہے. حفظ النسل 5 آبجیکٹو ریزولوشنز میں سے اسلام کا ایک آبجیکٹو ہے کہ نسل اور خاندان کی حفاظت کرے گا اسلام. تو جب آپ فیملی نہیں مانتے تو انسان مائنسنگ فیملی، انسان مائنسنگ شادی، انسان مائنسنگ بچے، انسان، اور اس کے اندر آپ کریئر اورینٹیشن جو ڈال رہے ہیں، جو ویسٹرن کریئر اورینٹیشن آ رہی ہے اب یہاں پر کہ نہیں جی کریئر ہونا چاہیے، مقام ہونا چاہیے، دنیا کے اندر کوئی لیول ہونا، اس کے مخالف مائنسنگ واٹ فیملی. مطلب آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے آئے ہیں تو ہم تو یہاں لڑکوں کا ایک عام مذاق ہے، بھائی یہ چھڑا چھانٹ ہے. جو غیر شادی شدہ ان کو ویسے انسیکیورٹی فیل ہو جاتی ہے، تو خاندان والے، مطلب فیملی، ایک بیگم، ایک بچے، یہ ایک کمپلیشن، ایک سٹرکچر ہے. یہ
چلو جن کو اولاد اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی وہ ایک اور بات ہے, وہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور. لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی مطلب ٹیبل پر آپ لے کے کیا آ رہے ہیں, پھر خاندان ہی تو لے کے آتا ہے انسان, اپنے ویلیوز لے کے آتا ہے, اپنی آئیڈینٹی لاتا ہے اپنے خاندانیت سے. سو فیملی از دا بیس. اور جنت بھی جو ہے اکیلا نہیں جانا بندے نے, اللہ نے وہاں بھی اسٹرکچر رکھا ہے کہ بیوی ہوگی اور ساتھ میں اس کی ایک پوری سلطنت ہوگی. اگر یہ شیخ اتنا انٹرنسک پارٹ ہے اور اتنا مین آبجیکٹو ہے شریعت کا, ہمارے دین کا, تو سوال یہ ہے کہ یہ گھر خراب کیسے ہوتے ہیں؟ فیملیز کیوں خراب, کیوں فسادات ہیں, کیوں ہر گھر کے اندر, ہر خاندان کے اندر لڑائیاں ہیں, بے سکونی ہے؟ ایسے تو نہیں ہم کہیں گے عدیل بھائی کہ سارے گھروں میں ایسے ہے. ایک کچھ اچھی باتیں بھی کریں نا, کچھ اچھے گھر باتیں کریں گے, لیکن پہلے میں جب باتیں آتی ہیں جی گھر خراب ہے, گھر برباد ہے, گھر اچھے بھی تو ہیں. اس پر ہم شروعات میرے خیال سے کیجیے کہ آپ اپنا سوال کنٹینیو کریں, میرا دماغ کہیں اور چلا گیا تھا. نہیں, آپ نہیں گو ہیڈ کہ فیملی اسٹرکچر خراب کیوں ہوتا ہے؟ اب اگر کہتے نا کہ بھائی اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, پھر تو اس کا فیملی. لیکن وہاں پر بھی مسئلے دیکھتے ہیں, کوئی اگر بے دین ہے, اگر وہ بڑی لبریشن کے نام پہ آپ دین اور یہ دین سے ہٹ کے بے دینی دین کو, فیملی اسٹرکچر انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے, اس کا آبجیکٹو ہے. اس کا دین اور غیر دین سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ دیندار یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان کی فطرت سے جڑی ہے. صحیح ہے, دین نے آپ اس کو ایڈریس کیا ہے کہ اس کی فریکوینسی سیٹ کرنی ہے. ہمارے ہاں جو یہ اصطلاح علیحدہ کر دیتے ہیں نا کہ یہ دین ہے اور یہ غیر دین ہے. کیوں غیر دین ہے؟ غیر دیندار بھی جو فیملی سنبھال رہا ہے وہ بھی دین ہی ہے اس کا, چاہے اگر اس کے عبادات کمزور ہیں وہ ایک اور بات ہے, لیکن فیملی سنبھالنا میجر دین کا حصہ ہے. مطلب میجر دین ہے کیا؟ جو انسان ہے وہ دین ہے, اور جو دین ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے. دین انسان کی اور ایک انسان سے جڑے ہوئے ڈائنامکس کی فطرت کا نام ہے, اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا, اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ وقتی تنہائی لیتا ہے انقلاب لانے کے لیے. فیملی اینڈ پہ اس نے آنا فیملی کی طرف, ابتدا فیملی. ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ یہ مت کہیں کہ جی دیندار فیملیاں کا خراب, دیندار آدمی کی فیملی خراب ہونا یہ سوال بن سکتا ہے, اور غیر دیندار کی فیملی اچھی ہونا یہ بھی اچھی بات ہے. یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, صحیح, یہ دینی ایشو نہیں ہے. مور سائیکولوجیکل سائیکولوجیکل اسٹرکچر کا ڈیفیٹ. دین آیا کس کے لیے؟ نفسیات ٹھیک کرنا. آپ نے دین عبادات کا نام رکھ دیا. دین کا ایڈریس ہی انسان کی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا تھا نا, کہ تم نے یہ مارک اچیو کرنا ہے, تم کیسے کرو گے؟ صحیح, یا نیچرلی کرو گے یا سپر نیچرلی کرو گے؟ مقصد کیا ہے انسانیت؟ کہ انسان اسفل سافلین سے احسن تقویم تک پہنچے, انسان پرفارم کر جائے وہاں تک کہ لوگ, انسانیت بھی اور شیطانیت بھی دنیا میں حیران ہو جائیں کیسے اچیو کیا انہوں نے. تو میرے خیال سے مدعا یہ بنتا ہے کہ انسان کے فیملی سٹرکچر کے فیلئر کے پیچھے کیا دینی انکمپٹنسی ہے, یا نفس کی ہے, یا نفسیاتی انکمپٹنسی ہے, یا اسپرچول انکمپٹنسی ہے, یا ایڈمنسٹریٹو, اس میں فائنانس بھی آ جائے گا, سب آ جائے گا, ایڈمنسٹریٹو کمپٹنسی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ بتائیں معاشرہ آج کل گھر کے فقدان کی ذمہ داری آج کل تو صرف پیسے کو دیتی ہے میرے خیال سے, خالی ایڈمنسٹریشن اس پہ ڈال. اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے تو آپ کا فیملی سٹرکچر ویک ہو جائے. اگر آپ کا گھر جو ہے اس طرح آئیڈیلزم کے اندر, اس طرح ایکچولائز ورژن کے اندر نہیں چل رہا, تو ضرور اس کے اندر آپ کا کریئر کا مسئلہ ہوگا, یا پھر آپ کے فائنانس کا مسئلہ ہوگا, پیسوں کا مسئلہ ہوگا. یہ ایک جنرل بات ہے, ابھی ہم آئیں گے اس پہ. جنرل ہے یہ معاشرے کے اندر, ہمارے ہے معاشرے کے اندر. اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن فیل ہے تو آج کا معاشرہ آپ کو ایک لوزر کہتا ہے. لوزر کہتا ہے. پرانے لوگ جو تھے ہمارے پاکستان انڈیا کے بھی, اور یہ دنیا اب جو ہمارے بر صغیر کے کچھ عرصہ پہلے خاندان کے اندر جو عزت اور تکریم تھی نا, وہ کچھ اور چیزوں کی تھی. وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی نہیں تھی, صحیح, وہ اسپرچول فیلئر کی تھی, وہ کریکٹر کے فیلئر کی تھی, وہ جو ہے انٹلیکچوئل فیلئر کی تھی, کہ میاں تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو, صحیح, حضرت تم نے یہ کیا حرکت کی. پرانے لوگ آزادی سے پہلے بھی آزادی کے بعد
एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को फेलियर नहीं कहते थे कि भाई अगर ये ज्यादा कमा नहीं सका तो क्या हुआ। अखलाक तो इसके बहुत अच्छे हैं। आप देखें इनके उसूल कितने अच्छे हैं, कम में रहते हैं मगर गुजारा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि खानदान के अंदर स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आज हम इस पर चाहेंगे कि आप मुद्दा लेके जाएं कि पहले खानदानों में बॉन्डिंग थी, सही, लोगों में बॉन्डिंग थी अदील भाई, माशरे में एक बॉन्डिंग पाई जाती थी मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के भी, इवन भारत के अंदर भी और बांग्लादेश और ये सारे हिस्से में और अरबों के खानदान लोग बॉन्डेड थे एक दूसरे, और वो बॉन्डिंग एक मटीरियलिज्म पे नहीं हटी हुई थी, लोगों के ताल्लुक थे आपस में, सही, वो ताल्लुकात झलकते थे और उसमें कॉस्मेटिसिज्म और ये मसनूइयत थी ही नहीं, इसलिए वो रिश्ते भी ऐसे थे कि वो इश्क भी ऐसे होते थे कि वो याद करने वाली मोहब्बतें होती। अब बनाने के लिए और तोड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माशरे का काफी है। सबसे बड़ा बादशाह है कि भैया आप बंदे अच्छे हैं, ये मसला हम आपके साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, इंग्लिश नहीं आती आपको, आप अच्छे स्कूलों से पढ़े नहीं हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटियों से पढ़े नहीं हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है। आजकल खानदानों की और माशरे की बुनियाद जो है ना, ये कॉस्मेटिसिज्म है। तो मेरी नज़र के अंदर माशरत और ख़ानदानियत तबाही यहाँ से होती है जब बॉन्डिंग मटीरियल हो और स्पिरिचुअल ना हो। सही, फेयर है ना? बिल्कुल। बड़ा बड़ा मैक्रो ये मेरी नज़र के, बाकी उसमें छोटे मैक्रोस हम बताएंगे कि कौन कौन यानी हमने बात की कि साजिशें पर बात आएंगे जहां आप लेके जाना आएंगे चाहते हैं। इंशाल्लाह। आप साजिशों को रगड़िएगा कि घर तोड़ने वाली साजिशें क्या होती, लेकिन आज इंट्रिंसिक वैल्यू जो तबाह कर रही है ना, कि जिसकी वजह से कमजोर पड़ गया रिश्ता, ताल्लुक ही नहीं है, रिश्ता तो है ही नहीं, वो ताल्लुक जो भी है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल है, वो जो भी बायोलॉजिकल ताल्लुक है वो कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो इंसानों से हट के किसी और चीज पे है, वो गैर फितरी है, वो गैर इंसानी चीज के ऊपर है। हाँ। वो आज है तो आपका मेरा ताल्लुक है, वो खत्म तो कल को आप भी मुझे सलाम करेंगे, मैं और हम भी शायद ऐसे हो गए कि मजबूरी बन चुकी है कि भैया हमें आपसे तोड़ना पड़ रहा है, मैं कैरी नहीं कर सकता, या हालात ऐसे बना दिए। पुराने लोग जो थे ना, वो बोझ उठाते थे रिश्तों का, वो ताल्लुक उठाते थे रिश्तों का, वो पहाड़ उठाते थे रिश्तेदारियों का, वो निभाते थे रिश्तों। हकीकत है ऐसे ही मिलता है कि वो हम आज कहते थे कि यार आपने किस तरह निभा ली इनके साथ। पुराने लोग जो थे वो मोहब्बतें निभाते थे, चाय खाने में कम था, पहनने में कम था, ताल्लुकात निभाते थे, वो कतई ताल्लुकिया नहीं करते थे। उस वक्त माशरे के अंदर एक असल पाई जाती थी जो बहुत कीमती थी, हमारे पाकिस्तानी माशरे की भी और बर सगीर की, कि मियाँ बंदे बहुत अच्छे हैं, ये अखलाक बहुत अच्छा है इनका, ताल्लुक वास्ते में अच्छे हैं, मिलने मिलाने में अच्छे हैं, चलते फिरते कुछ बच्चों को ये कर देते हैं। उस वक्त शफकतों की बड़ी कदर थी, रफाकतों की बड़ी कदर थी, ठीक है, अदावतों का भी एक अपना मिजाज होता था उस जमाने के अंदर, लेकिन वो जो था वो दौर इंसानों को एक्सप्लोर करने का नाम था, ताल्लुकात को एक्सप्लोर करने का नाम था। आज क्या है? आज पहले जाहिर एक्सप्लोर हो रहा होता है और फिर ताल्लुक कायम होता है। वो पहले ताल्लुक बनाते थे फिर कभी कहीं जाहिर देखते होंगे। इसकी वजह से जो है वो मामला जो है वो आज वो बात नहीं है उसके अंदर। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज बहुत कमजोर हो गई हमारी, हम मिलना ही नहीं चाहते, हम जुड़ना ही नहीं चाहते एक दूसरे से, हम निभाना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। हाँ, मफाद बड़ा है। आप पहले जरूरत नहीं थी, पहले जरूरत बनाते थे, पहले जरूरत बनाई जाती थी, अब तो मफाद है जिसकी वजह से। तो आई थिंक दिस इज द मेजर फ्लॉ कि आज स्ट्रक्चर जो फेल हो रहा है, क्योंकि इसी को हमने जनरेशन गैप भी कहेंगे। आज सही नई जनरेशन जो है उसको और किलर माशरा मिल रहा है और कंपैरेटिव माशरा मिल रहा है और नफ्सा नफ्सी की जंग है, तो उसे और लीथल और ब्रूटल होना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रैक्टेड है फैमिली से। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो डाकू भी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था इनके घर का हम खाएंगे नहीं। इतने बाखिलाक चोर थे उस दौर के, उस दौर के चोर बाखिलाक थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन है। हाँ, रिश्ता जो वहां रखा था, हाँ,
तो मेरी बहन है छोड़ दी, वो आदम अलैहिस्सलाम तौरिया था। हाँ तो जो भी, अब वो उन्होंने जहाँ पे चोरी करते थे वो खाते नहीं थे वहाँ पे। उस दौर के चोर भी बाखिलाक थे, आज के बाखिलाक भी चोर निकल रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है, हम भी कौन से इसमें कोई नेक पार्स हैं। तो ये चीजें थी पुराने जमानों के अंदर जो अब नहीं मिलती, इसलिए खानदान का लेकिन अब भी पाकिस्तान और मुस्लिम माशरे में खानदान का फेलियर नहीं है, खानदान आज भी कायम है। तो मैंने एक दफा पूछा ना हमारी फैमिली के अंदर जो है ना, मैं भी किसी को समझाता, मैं कहा हमारे यहाँ जो बाप होता है ना वो मौत तक बाप होता है। ये वाला तस्वर हमारे खानदान में चल ही नहीं सकता। जब बच्चा कहते हैं यू नो डैड आई वांट एन इंडिपेंडेंट लाइफ, आई वांट एन इंडिपेंडेंट होम, हमारा बाप जो होता है 1960 के जो बाप होते हैं ना माशाल्लाह वो जबरदस्त बाप होते हैं। वो कहते हैं बेटा तेरी कब्र तक मैं तेनू ओन करना, कब्र तक तू मेरा है, वो अपना नहीं कुछ कह सकता। ओनरशिप थी ना, वो कहता है भाई मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा, उन्हें कोई दूसरी सोच समझ ही नहीं आती। बहुओं के भी मिजाज ऐसे नहीं थे कि घर तोड़ के जाने, वो भी निभाने वाली थी। सासों ने भी बेटियां बनाना होता था, बहुएं नहीं बनाती थी। और लड़ाइयां भी चली हैं, सास बहू की जिंदगी तो एक हमेशा से बड़ी जंग रही, लेकिन उन्होंने कंबाइंड सिस्टम्स चलाए हैं। और कंबाइंड फैमिली सिस्टम तो हमारे कराची में कितना था, पंजाब में कितना रहेगा, एक सारे भाई एक ही घर में एक ही जगह खाना है। उसकी पावर भी एक और थी, उसकी एक्सप्लोरेशन भी एक और थी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा फैसला जो वजह जिसकी वजह से खानदान खराब हुए हैं, आज दौर बदल गया, दौर बदल गया और प्रेफरेंसेस बदल गई। प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव। माशरे के अंदर किरदार के साथ नुमाया होना किसी को नहीं चाहिए, माल के साथ नुमाया होना, ताकत के साथ नुमाया होना, और जो है मकाम के साथ नुमाया होना, ये बहुत मैटर करता है। फेक इट टिल यू मेक इट, वो लोग ऐसे नहीं थे। अक्सरियत माशरे की जो थी वो सादा लोग थे, सीधी बातें थी, सादी बातें थी, पेचीदा बातें नहीं थी, चोर बाजारी नहीं थी, उन्हें करना ही नहीं। जब उनकी डिमांड्स कम थी तो उनके मिजाज भी कम थे, उनकी वांट्स ही नहीं थी, वो कम में गुजार लेते थे। 8-8, 12-12 ये फलाह बहबूद वाले जितने भी हैं जो कहते हैं कि दो बच्चे हैं और दो ही होने चाहिए, और वो 10-10 बच्चे जो हैं उन्होंने इतने कम पैसों में पाल लिए। क्यों? मोहब्बत थी, बरकत थी, रब था, दीनदारी भी थी। उस वक्त जिन लोगों ने दाढ़ियां नहीं रखी होती वो भी बड़े थे, उनको पता था भाई मस्जिद जाना है, बड़ों में एक सोसाइटी थी, पूरा एक सोशल डेकोरम जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये वेस्टर्न ये वाली वैल्यूज डाल के जी आजादी और मकाम वगैरह, हम भी कहते हैं कॉन्कर करे आदमी दुनिया को, लेकिन कॉन्कर करने के बाद मिजाज वही दरवेशी वाला होना चाहिए। दरवेशी बड़ी थी उस दौर में। हाउ इज द रिस्पांस? सही, अल्हम्दुलिल्लाह शेख, दिस वाज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन इन द फेज 1 जिसमें हमने अब ये बात की कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, एंड देन ये 4 चीजों की बुनियाद पे फैमिली सिस्टम जो है वो चलता है और तकवीयत हासिल करता है। नंबर 1 वाज स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह लिल्लाहियत के तौर पे, अल्लाह के लिए। सेकंड वाज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, एंड तीसरा और चौथा शेख अगर आप रिपीट कर दें मेरे दिमाग से। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था और एक स्पिरिचुअल फेलियर से रूहानियत ही नहीं, दो ही रिश्ते, बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती। और एक इंटेलेक्चुअल फेलियर भी हुआ कि शऊर ही नहीं पैदा कर सके। हमारे फैमिली खानदान वाले बाशऊर खानदान, सही, बड़े मतलब एक सिस्टम में खानदान सिखाता था खैर और शर क्या होता है, उन्हें तमीज होती थी खैर और शर क्या होती है, उसके बाद वो छोड़ते थे उसको उड़ने के लिए। तो वो इतने अरसे इनकलकेट करते थे वैल्यूज को, अब वो वैल्यूज वो तो है ही कुछ नहीं। बच्चों की ना किसी को अपने खानदान की वैल्यूज से फर्क पड़ता है, ना किसी को उसके इंटेलेक्चुअल फ्लॉज से कोई फर्क पड़ता है, स्पिरिचुअल फ्लॉ तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है जो आजकल सबसे बड़ा वीकनेस लोगों के माने कि भाई इसकी तालीम कम ना रह जाए, इसके पैसे, इसकी कमाई अच्छी हो जाए, और इसका जो है वो ये मैटर करता है, ये जरूरत है, मगर ये प्रायोरिटी रिश्तों की बुनियाद, ये तो मैस्लो की थ्योरी, ये तो मैस्लो का जो ना आपने स्ट्रक्चर बना दिया कि खाली रिश्ते तब चले जब सारे जो है ना, जब रोटी कपड़ा मकान के अंदर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर पहुंचे, फिर आप बोले रिश्ता कहाँ है। हाँ, वो कहता था पहले रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, मैस्लो कहता है, फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी जो ना इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ना चाहिए, फिर आप कहीं जाके एस्टीम पे आएंगे, फिर कहीं सेल्फ एक्चुअल। फिर तो वही बात होगी 55 के अंदर जाके हम बोलेंगे हाँ पे रिश्ते कहाँ हैं मेरे। हाँ, यही होता है सारी जिंदगी इंसान अपने आप का, वो पहले से उन्होंने पहले दिन से खानदान 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 फैमिली। आप आए कहाँ से हैं, कौन है आप? हमारे मुहद्दिसीन की जो अल्लाह के नबी की बात जो है बगैर सिलसिले के नहीं आती। मैंने उससे सुनी, उन्होंने उससे सुनी, उससे सुनी, हदसना अखबारना, तो सिलसिला तो मैटर करता है ना, हम यहाँ से आए हैं।
ہم یہاں کے لوگ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ذاتیں اور شعوب اللہ نے بنائے اس لیے کہ پتہ چلے آپ کہاں سے آئے ہیں. ہم نے وہاں کی باتیں سنی ہیں, آپ لوگوں کے خاندان میں یہ چیزیں بڑی مانی جاتی. آپ کی یہ بات کہ ہم بڑے قائل ہیں, بڑے ہم مرید ہیں آپ کی اس وصف کے, وہ ہے ہی نہیں, وہ ہے کچھ. یہاں انٹروڈکشن کرایا جا رہا تھا کہ جی میں کنا انگریز ہاں, میں کنا دنیا فتح کر سکنا, میرے کو کنا مال ہے. دیز آر دا تھنگز which matter today. تو دیکھ لیں پھر سوسائٹی کے اندر محبتیں اور دشمنی اور عداوتوں کا حال دیکھ لیں آپ یہاں پر. ٹھیک. شیخ میں دوسری طرف جو ہے نا آنا چاہوں گا اب, اور وہ یہ ہے کہ ان کی تباہی کے اندر اور ان کے فسادات کے اندر اور ان کی جتنے بھی آج برائیاں پائی جاتی ہیں, کیونکہ ہم برائی کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ برائی زیادہ پریویل کر رہی ہے تاکہ ہم اس کا حل ڈھونڈ سکیں. اور نہیں, ہم پہلے اس کو اسٹیبلش آپ نے کرا لیا. ایک اور خاندان شیطان توڑتا ہے, خاندان شیطان توڑتا تخت پہ کھڑا ہو کے ملتا ہے اس آدمی سے جو خاندان توڑتا ہے. یہ ہے ہماری آج کے پوڈ کاسٹ کی بیسکس, اور ان کو بولیں کہ ٹیگنگ کریں ایک دوسرے کو جنہوں نے مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے اور دوسرے ملکوں کے خاندان توڑے ہوئے ہیں نا. آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, چاہے تھوڑا دیر بھی ہو جائے. دیر تو ہو چکی ہے اچھی خاصی. خاندان توڑنا, خاندان توڑوانا, یہ شیطان اور ابلیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شیطان اور ابلیس کر رہا ہوتا ہے خاندان توڑنا. اور یفرقو بین المرء وزوجہ, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, یہ مرد اور عورت کو توڑوانا, اس کے گھر کو توڑوانا, چاہے جادو سے توڑوانا یا اور دوسرے جادو ہیں جو خاندان کے بڑے ٹاپ کے لوگوں کو آتے ہیں. یہ خاندان توڑوانا, تعلق توڑوانے کا کام شیطانی ہے. یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا کبھی, یہ رحمانی کام نہیں ہے. بلکہ اس کام کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کبھی نبی نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ جہاں لفظوں کا رد و بدل اور تھوڑی سی بات کو بدل کے تھوڑا سا اگر اس میں غلط بیانی بھی اگر انوالو کر سکیں تو 2 بھائیوں کی صلح کرانے میں کی جا سکتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیل ہے کہ ایک غلط کام کو بھی تھوڑا سا جائز کر دیا جاتا ہے تاکہ خاندان نہ ٹوٹے. ہم اس پر اب آپ بات شروع کریں. میں چاہتا ہوں اس پہ کوئی سوالات ہیں تو پوچھیں. بھائی, خاندان کو توڑنے کے پیچھے شیطانیت ہوتی ہے, اور وہ عناصر کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں, یا وہ انٹرنل ہوں گے یا ایکسٹرنل ہوں گے, اور یہی مین وجہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا خاندانوں کے خراب ہونے کی. خاندان کے خراب ہونے کے اندر یہاں پر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, شیطان پہلے انٹرنل میں بات کریں پھر ایکسٹرنل میں جائیں. انٹرنل میں بات کر لیتے ہیں. ایک انٹرنل ایور ہے سورہ فلق میں, بالکل, ایک سورہ فلق میں ایکسٹرنل ایول ہے, اور سورہ ناس میں انٹرنل ایول ہے. باطنی شر سورہ فلق میں من شر النفاثات فی العقد, یہ خارجی ہے. سورہ فلق میں ایکسٹرنل ایول ہے, سورہ ناس کے اندر انٹرنل ایول. پہلے ہم انٹرنل ایول سے کرتے ہیں, ایکسٹرنل ہم بات. انٹرنل ایول کے گھر کے اندر گھر کو تباہ کرنے والے عناصر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے حساب سے میں خود ہوں. میری نظر کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں, گھر ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. ویسے یہ لیڈرشپ کے اندر آپ نے کافی ہمیں پڑھایا ہے کہ گھر خراب ہی ہوتا ہے کہ جب بڑا کنٹرول نہ کر سکے, چیزوں کو نہ چلا سکے. بڑے کی غلطی, یعنی جو شپ کا کیپٹن ہے, بڑے کی غلطی. اگر شپ کشتی نہیں چل رہی ہو, کیپٹن کا قصور ہے. بڑے کی غلطی ہے, بڑے کی, چھوٹے کی نہیں. چھوٹا تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ غلطیاں کرے. اللہ, بڑے کی غلطی ہے سر. بہت مشکل درس ہے یہ. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, میں نے خود خراب کیا تو میں بول رہا ہوں نا, بڑے کی غلطی. کیونکہ جو انسان کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کی, جو انسان زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے, اس کام کے لیے کٹنے مرنے کی قربانی بھی سب سے زیادہ اسی کو دینی پڑتی ہے, جس میں اس کام کی حساسیت اور اس کا مطالبہ اور اس کا عشق اور اس کے تعلق اور اس کی روحانیت اس کام سے سب سے زیادہ جڑی ہوگی. قربانی بھی سب سے زیادہ وہ دے گا, اونرشپ بھی سب سے زیادہ اس کی ہوگی, تعلق بھی اس ویژن کے ساتھ سب سے زیادہ اس کا ہوگا, اور جیت بھی اس کی سب سے زیادہ اس کی ہوگی. باقی اس کے بعد سب سے بڑے فیکٹرز کی ہوگی. اس ادارے کی بہت بڑی جیت اور بہت بڑی کامیابیوں کا جو سہرا ہے وہ عدیل بھائی کے سر پہ جاتا ہے. اس ادارے کی بہت بڑی قربانیوں کا سہرا جو ہے وہ وکی صاحب کے سر پہ جاتا ہے. اس ادارے کی بہت بڑی قربانیوں کی اور اس کی جیت کے اور اس کے مقام کا سہرا اس پوری ٹیم کا جاتا ہے جو ان کیمروں کے پیچھے بیٹھی ہے یا جو اس ٹائم پر پورے سسٹم کو چلا رہی ہے اس ادارے. لیکن اس ادارے کی سب سے زیادہ جیت کا مطلب میں لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا جو ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے بنیاد رکھی تھی اس سوچ کی, اور اس کے بعد اس کو سب نے اپنایا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی محنت, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن اس لیے جو وبال آئے گا وہ سب سے زیادہ ٹاپ لیڈرشپ پہ آئے گا کہ بھائی
قربانی اور کٹنے دینے کا جب وقت تھا پہلے کر دیں عوام تھوڑی دے گی, حکومت دے گی. سر آپ پہلے کٹیں گے مریں گے نا. ہمارے یہاں الٹا ہے, یہاں نیچے کا سپاہی پہلے مروا دیتے ہیں آپ, اور اوپر کا جو لیڈر ہے وہ آتا ہی نہیں ہے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں سب سے پہلے آ گئے تھے. مدینے کے اندر ایک ٹھا کی آواز آئی, نئی ہجرت کر کے آئے تھے. صحابہ ایک آنکھ کھلی کر کے سوتے تھے کہ یار کہیں اٹیک نہ ہو جائے. دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کارنر سے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ میں سب ٹھیک. یہ اس کی کنسرن ہے نا, کیونکہ اس کی سلطنت ہے, وہ اس کی رعایا ہے. اٹس دا ٹاپ مینجمنٹ, اٹس دا پیرنٹس آف اے فیملی. گھر کے بڑے ہیں جنہیں کنڈیم کیا جائے گا, پبلکلی نہیں, لیکن جن کا وہ گھر ہے. ایک آدمی اگر کہتا ہے جی میرا گھر ہے, میں حاکم ہوں, میں لیڈر ہوں, میرے بچے ہیں, میری چلنی چاہیے, زبردست. پوچھ بھی پھر آپ سے ہوگی سر, اس سے تھوڑی ہوگی, چھوٹے سے بڑے سے پوچھ ہوگی. جب آپ کی اونرشپ اتنی سوورن تھی تو اس کے لیے آپ نے کاٹ کتنی کاٹی. میری نظر کے اندر پہلا فساد تو ان کے اوپر ہی آئے گا. انہوں نے نہیں صحیح کیا. اب آپ کہیں آج کل کے دور کے بچے ٹھیک نہیں ہیں, آج کل کے دور نئی نسل کچھ ایسی ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں بہت جگہوں پہ یہ آتے ہیں معاملہ, نئی نسل کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی نئی نسل تھے کل کو پرانے والوں کی. نئی نسل کیا ہوتی ہے؟ اصول تو سارے میکروز کے ایک ہی ہوں گے نا. چاہے نئی نسل جو ہے وہ روبوٹ کیوں نہ بن جائے, اندر تو بیٹھا ہوا ایک دل اور دماغ ہے. صحیح. تو نئی نسل کیا ہوتی ہے؟ بات وہ انسان کو اپنے سلطنت اور اپنے حکم کے نیچے لانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے بڑے. اور وہ قربانی صرف ایڈمنسٹریٹو قربانی نہیں ہوتی, وہ انٹلیکچوئل قربانیاں بھی ہوں گی, وہ اسپرچل روحانی قربانیاں بھی ہوں گی, جو ایک انسان کو اگلے کو منوانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا, میں تم سے حسد نہیں کرتا, میں تمہاری ترقی سے جلتا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں میرے بیٹے میرے بیٹیاں مجھ سے بھی آگے جائیں, مجھ سے کچھ سیکھ کے جائیں, اپنے گھر بسائیں اور مجھے کمپلیمنٹ کریں. یہ غلطی اسی میں ہوگی تو ہی تو گیا وہ باہر منہ مارنے. صحیح. انٹرنل فیکٹرز کے اندر سب سے بڑا جو ایک الزام یا ہم بولیں گے جو خطا یا کوئی غلطی, خطا الزام نہیں کیا, بوجھ جو ہے تو برڈن آف فیلئر جو ہے وہ ہوگا بڑے پہ آئے گا, ہیڈ پہ آئے گا. یعنی یہیں سے تبدیلی کی اور اصلاح کی شروعات ہوگی, ریفارمیشن. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا جو ہے نا وہ بڑا نہیں ہے. صحیح. آپ کی بات سمجھنے تک اس نے پروسیس سے گزرنا, تو پروسیس سے گزرنے کے لیے رب کی ایک صفت ہے, رب لفظ آیا تربیت سے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے جب تک وہ شعور اور عقل اس کی اس لیول تک کامل نہیں ہو جاتی, میں سنبھالوں گا اس کے شعور کو, شعور وہاں تک پہنچ جائے, انٹلیکٹ وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں تک وہ میں ہاتھ بھی ہٹا دوں تو وہ صحیح غلط سمجھ جائے. تو کس نے ایوالو ہونا ہے؟ تو اس کے اندر تو ہم نے جو ہے وہ چھوٹوں کو ایک وہ دے دیا کہ جو بھی تمہارے گھر کے اندر فساد آ رہا ہے تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے. سارے جو چھوٹے بیٹھے ہیں گھر کے اندر وہ تو ابھی چل کر رہے ہیں اس کا, ان کو تو آپ نے ریلیف دے دیا ایک کہ بھائی جو بھی غلطی ہے گھر کے اندر وہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو گھروں کے اندر ٹینشن ڈپریشن اور بڑوں کی, میں آپ سے آپ آج وہ تو سارے میرے حق میں بولیں گے نا کہ شیخ صاحب جتنے ڈپریشن بچوں میں ہیں, جتنے خوف بچوں میں ہیں, جتنے ڈر بچوں میں ہیں, جتنے کمپلیکسز بچوں میں ہیں, جتنا انٹروورٹ ایٹیٹیوڈ بچوں میں ہے, جتنی آئسولیشن بچوں میں ہے, جتنا لو کانفیڈنس بچوں میں ہے, جتنا انڈر کانفیڈنٹ بچہ ہے, جتنا ڈپریس بچہ ہے, جتنا ایم ڈی ڈیز کا شکار بچہ ہے, جتنا ڈرگ ایڈکٹ بچہ ہے, جتنا ڈپرائیوڈ بچہ ہے, جتنا اٹینشن سیکر بچہ ہے, پروڈکٹ تو آپ کا ہے نا, آپ کا بچہ ہے, آپ نے تو بنایا اس کو. اگر وہ نفسیاتی لحاظ سے معاشرے نے بنایا یا آپ معاشرے نے اگر بنایا بھی تھا تو کس کا کام تھا کھڑا ہونا اس کے لیے؟ آپ کا کام تھا. آپ کا کام تھا سکھانا اس کو, آپ کا کام تھا اس کو بہادر بنانا, آپ کا کام تھا اس کو شیر بنانا, آپ کا کام تھا اس کو شیروں پہ راج کرنا. اگر بہت زیادہ تیز تھا, اچھا اگر یہ والی سائڈ پہ ہیں تو بھی آپ, بچہ آپ کا فرعون ہے, متکبر ہے, لڑائیاں کر رہا ہے,
دھمکیاں دے رہا ہے روڈوں پہ, چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کے حق مار رہا ہے, محفل کے اندر ہر جگہ بدمزاجی دکھا رہا ہے, بغیر کمائی, باپ کمائی کے اوپر اکڑا ہے, کس نے خراب کیا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ شاید کامنٹس دیکھ کے گھبرا رہے ہیں, اس لیے میں کامنٹس نہیں کر رہا, کامنٹس دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں کامنٹس دیکھ کے نہیں, بس میں اس میں بچوں کو میں نیچے والی بینچ کو, ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں, کہیں گے سارے ہم پہ ڈال دیا شیخ صاحب نے. نہیں, پوائنٹ یہاں پر یہ ہے تو اس کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر رحمان کے ماننے والے کے گھر میں شیطان ہوا ہے تو پھر آزمائش ہے اس کی, پھر اس پہ کوئی ملامت تھوڑی ہے کہ بھائی اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے سارے وہ حقوق پورے کیے جو اس کی پرورش کے اندر مجھے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا, اس کے بعد میرے نصیب میں ایک نیک اولاد نہیں لکھی ہوئی, میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اگر یوسف علیہ السلام کا چھننا یعقوب علیہ السلام کی ساری نصیحتوں کے بعد بھی ان کے نصیب میں لکھا تھا تو انہوں نے صبر کیا تھا, آنکھیں چلی گئی, لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہ بن کے آیا بیٹا پہ. اللہ پھر اگر آپ ٹھیک ہے, وہ حدیث میں آتا ہے نا, نیک اولاد فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کو, اس کی نیک باپ فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کو بھی فائدے ہوتے ہیں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پہلی سٹارٹ یہاں سے ہوگی, میں نے ٹھیک کرنا ہے نا, میں نے دیکھنا ہے. آپ نے موبائل پکڑائے ہوئے ہیں ہاتھ میں بچوں کے, ایکسپوجر اس کو یہاں سے انٹارکٹیکا کا ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ, بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے, اس کے پیٹ میں, اس کے دل میں, اس کے سینے میں کوئی علم ہی نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہم نے اسے آنکھ کان دل دیا, کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ وہ علم کو اینالائز کر کے ایک پراپر عمل پروڈیوس کرے. آپ نے اس کی انسٹیٹیوشنل تربیت تھی جو آپ تھے پہلے گھر میں, آپ نے خیال نہیں رکھا, کھل کے سب کچھ دے دیا. جب دیا تو کھل کے دیا, جب لیا تو ایسا لیا کہ محروم کر دیا. جب دیا تو مروب کر دیا اور لیا تو محروم کر دیا. بیچ میں بیلنس کیوں نہیں رکھا؟ روز جیسے جیسے بچہ گرو کر رہا تھا, ہر بچے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایوالو کرنا ہے, پھر اس کو کمال تک پہنچانا ہے, پھر دوسرے بچے کے لیے ایوالو کرنا ہے. تو یہی تو جہاد ہے پیرنٹس کا, کہ جس کے بعد ان کو وجعلنا للمتقین اماما, امت کی امامت والے بچے ملتے ہیں آگے سے. لیکن آپ نے تو ماسیاں رکھ لی ہیں, آپ نے تو میڈز رکھ لی ہیں, میڈز رکھ لیں, ماسیاں رکھ لیں, ٹھیک ہے ہیلپ کرنے کے لیے اچھی, آپ نے موبائل فون ہاتھ میں دیے ہیں, اب اس کا ایکسپوجر ہو گیا ہے خیر اور شر کا بہت ڈراسٹک لیول کا. آپ خود اب ان زبانوں کو جانتے نہیں ہیں جو وہ پڑھ رہا ہے, آپ ان معاملات کو جانتے نہیں ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے, آپ ان ایولز سے اویئر نہیں ہیں جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے, آپ ان خیر کو جانتے, آپ اس سپریمیسی کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے جو وہ دیکھ رہا ہے. تو ہر انسان کی فطرت کے اندر تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک شیطانی چیز ہوتی ہے جو آ جاتی ہے, حب العلو. ہر بچے کو, ہر انسان کو اپنے سے اوپر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے میں مزہ آتا ہے. لوگوں کو علماء کی اتھارٹی چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے, تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی دکان کھول لی آج. کچھ لوگوں کو حکومت کو چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے, تو انہوں نے کسی نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, کسی نے حکومت کے خلاف چیلنج کرنے کے. کچھ کو ہر اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک اپنا نشہ ہے. کسی کو انٹلیکچوئلز کو چیلنج کرنے کا آتا ہے, انہوں نے استادوں کے خلاف کلاسوں کے اندر بدماشیاں شروع کی. ماں باپ کو بھی چیلنج کرنے کا ایک نشہ ہے معاشرے کے اندر. کیوں بھائی؟ ابھی میں اس شعر کو تو گراؤں میں, تو جب اس کو انفارمیشن مل رہی ہوگی اور معاشرے کے اندر وہ میں نے کہا ہے نا وہ بنیادی کاسمیٹسزم ہے, تو ہر انسان کی نفس چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈومیننس کلیم کروں, میں اپنا تکبر کلیم کروں, میں اپنا وڈو پن میں اسٹیبلش کراؤں, میں اپنا بڑا پن اسٹیبلش کراؤں, جس سے میں آئیڈینٹیفائی ہوں گا, ریکگنائز ہو جاؤں گا, سیلف ایکچولائز ہو جاؤں گا. اسپرچل آگمنٹیشن تو میٹر ہی نہیں کرتی نا بھائی جان. آگمنٹیشن تو میٹر کرتی ہے کہ میں بس نمایاں ہو جاؤں کسی طریقے سے. تو سب سے زیادہ نمایاں میں خاندان میں ہو جاتا ہوں, اپنے ماں باپ کے اوپر بھی یا اپنے بھائیوں کے اوپر بھی. تو ماں باپ پہ اگر نہیں نکل سکتا تو بھائیوں پہ نکلتا ہے یا بہنوں پہ نکلتا ہے. کیوں؟ ان کے بیس کیا تھی؟ ایکسپوجر بڑا ہو گیا. اب اگر آپ نے ایکسپوجر بچے کا بڑھایا ہے, ایکسپوجر بڑھے گا تو لیڈر بھی بڑا بنے گا نا. تو اس کے ایکسپوجر کے بڑے ہونے کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ایوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ضرورت ہے, گیپ بڑھ جائے. آپ کو پیرنٹنگ کی ٹریننگز نہیں چاہیے تھی, آپ کو ورک شاپس نہیں چاہیے تھی, آپ کو پیرنٹنگ کے اصول نہیں سیکھنے چاہیے تھے. آپ اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے. آپ بتائیں جی آپ نے ہمیں کیسے رول کیا؟ آپ خود بھی نہیں سیکھ رہے
اور آپ نے ایسے کھلم کھلا چھوڑ دیا. سر میں چھوٹی سی بات کروں گا عادل صاحب, آپ کو بھی پتا ہوگا, میں نے مطلب انسان کو اچھا لگتا ہے, میں نے جانوروں کے ساتھ بہت وقت لگایا اور میں شوق بھی رکھتا ہوں بہت سے. ادھر تو آپ اپنے گھر میں کسی جانور کو رکھ کے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو 4 دن کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے سر, اس کو اس کی پلیس پہ لانے کے لیے یا اس کو جہاں تک پہنچانے کے لیے. ابھی کچھ ہرن کا مجھے شوق پڑا تھا, تو وہ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کریں تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. مجھے ہرنوں کا میرا سب سے بڑا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں, ان کے دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں, علاقے سے دوسری جگہ علاقہ بدل رہے ہیں, آپ نے بچوں کو اٹینڈ نہیں کرنا, کیونکہ سارے پھول ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں, کچھ سخت ہڈی کے ہوں گے, کچھ نرم. کس کا کام تھا ایوالو ہونا, بڑھے گا, کس کا کام ہے اس کے لیول کو دیکھنا. اچھا وہ پاگل کو اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہے, جو اس ناداں بے وقوف کو کوئی چیز سمجھ بھی آ گئی ہے جو اس کے پے گریڈ سے اوپر تھی یا اس کے لیول سے اوپر, کس کا کام تھا منوانا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ چیز کانکر کر لیا ہے, لیکن تو کلیات میں ایک جز کی وجہ سے مجھ سے بڑا نہیں ہے, ابھی تو پہنچا نہیں ہے وہاں تک. میں تیری ترقی کا دشمن نہیں ہوں بیٹا, لیکن میرے پہ ذمہ داری ہے تجھے وہاں تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ میرے پہ ایک دینی ذمہ داری ہے کہ میں نے تجھے دین بھی سکھانا ہے اور میں نے تجھے دنیا سے بھی جنگ سکھانی ہے, کیونکہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا تو میرے دل کی ٹکڑی ہے. لیکن وہ سننا نہیں چاہتا, وہ تو غلط ثابت کرنا چاہتا وہ صاحبوں کیونکہ بےڈھنگا پن ہے نا. اب اگر شروع سے ایک معیار رکھا جاتا تو ایک بیس لائن آ رہی ہوتی نا سننے والی, سننا ہے فائدہ ہے سننا. کس نے ٹائم لگانا ہوتا ہے, کس نے ایگزامپلیفائز کرنی ہوتی ہے. آج اسکولنگ سسٹم دیکھ لیں آپ خاندان کی بربادی کا سب سے بڑا جملہ جا رہا ہے آج آپ کے یہاں, بڑی بڑی تحریکیں آپ کے خلاف کھڑی ہوئی. اسکول ہیں, پیرنٹس جہاں پہلے ہیں, دوسرا تعلیمی ادارے. سب سے بڑے خاندان کی بربادی کی بنیاد یہ آج کا تعلیمی نظام ہے. آپ اسے ڈس ایگری کریں, کتابی باتوں کے اندر, کتابی باتوں سے خاندان تھوڑی بنتے ہیں. خاندان تو بڑھتے ہیں جب اساتذہ بٹھائے جاتے ہیں جو رہبر تھے. کیسے اسکول کیسے اس خاندانی نظام کے خلاف ہے؟ خلاف نہیں ہے, جس طرح اچھی چیزیں تو آ رہی ہیں, فلٹر نہیں کرتا نا, وہ پریکٹسز نہیں کرائی جاتی, انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جو مین فیکٹرز ہیں جس سے خاندان ٹوٹتے ہیں وہ بنیاد رکھنا, وہ بنیاد سمجھانا. ہاں اب یہ جو اسکولنگ سسٹم کے اندر چیز ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں, بچے کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کرتے ہیں, کچھ اچھے اسکولز ہیں یہ کرتے ہیں. لیکن بھائی جان آپ یہ دیکھ لیں وہ تصورات جس سے آزادی کے نام کے اوپر بچہ ہر لوک سے آزادی چاہتا ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ سسٹم سے, اسی اسکولوں کے سسٹم سے آ رہی ہے. آپ بچے کو تعلیم یافتہ ہونا کا سکھائیں, آسمانوں پہ چڑھنا سکھائیں, سمندروں کی گہرائیوں پہ موٹیویٹ کریں آپ ان کو. کون سے ایک فریم ورک کے اندر, فریم ورک سب سے پہلے مروبی آپ کے یہ ماڈرن سکولز ہیں کہ فریم ورک مغربی ہونا چاہیے, فریم ورک ویسٹرن ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں مائکروز ویسٹرن ہو سکتے ہیں, میکرو کبھی ویسٹرن نہیں ہو سکتا. میکرو ہمیشہ اسلامک رہے گا اور ہمارے انڈیا پاکستان بر صغیر کا رہے گا, کیونکہ ہمارا کلچر ہے یہاں کا. اس میں تو ہم عربوں کو بھی شاید اڈاپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک اپنی پہچان بھی تو کھڑی ہوئی ہے نا, جس کے تھرو ہم پہچانے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پڑھاتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر زیادہ پڑھا دیں گے تو وہ شوہر کی عزت نہیں کرے گی, نہیں. اگر آپ ایک عورت کی تعلیم کے خلاف, جو خلاف ہے وہ جاہل انسان ہے. عورت کا تعلیم یافتہ ہونا مرد کی تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ خاندان کو قائم کرنے کے اندر عورت کا 10 سال ہاتھ ہوتا ہے, مرد کا نہیں ہوتا. مرد تو کما رہا ہوتا ہے باہر, لیکن ہمارے یہاں اور عورت اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو بچے کی امامت. اور لیکن جب آپ عورت فریم ورک میں تعلیم, میں نے آپ سے کہا ہے, میں چھوٹی سی آج بات کرتا ہوں جو آج میں پڑھا بھی رہا تھا. ہم کام کر رہے ہیں, دینی کام بھی کر رہے ہیں, فلاحی کام بھی کر رہے ہیں, کارپوریٹ ٹریننگز بھی کر رہے ہیں. اگر ہم آج پیسہ چارج بھی کرتے ہیں, کیوں نہیں چبنا چاہیے؟ کیونکہ اس کا اخراج بھی ہم نے بہت دکھایا ہے. جب آپ معاشرے میں ایک بڑا میکرو اسٹیبلش کرا رہے ہوتے ہیں, بھیا میں یہاں بھی کر رہا ہوں, میں تھر میں بھی کام کر رہا ہوں, میں غریبوں کی بھی مدد کر رہا ہوں, میں فلاں بھی جگہ کر رہا ہوں, میں لوگوں کے گھروں کے چولہوں کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز اپنے لیے بھی رکھیں گے نا, چبھے گی نہیں لوگوں کو. معاشرے کی سائیکالوجی ہے کہ ہاں بھائی اتنا تو بنتا ہی ہوگا, اتنی محنت کر رہے ہیں. تو بھائی جب آپ نیوٹرلائزیشن کرتا ہے نا آدمی اس طریقے کے ساتھ, اسی طریقے سے آپ نے میکرو اسٹیبلش کرا ہے, اس میں آپ ایک مائکرو کے اندر بھی کہیں جائیں گے جو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا, لوگوں کا بھروسہ اسٹیبلشڈ ہوتا ہے کہ یار یہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہی ہوتا ہے. تو جب ایک انسان کا آپ فریم ورک سیٹ رکھتے ہیں نا, ایک عورت کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف سوائے ایک جاہل انسان کے کوئی نہیں ہو سکتا. فریم ورک کیا ہے؟ فریم ورک ویسٹرن ہے آپ کا. ویسٹرن فریم ورک کہتا ہے کہ وہ کامل بغیر شادی کی ہوگی, وہ کامل بغیر بچوں کی ہوگی,
وہ کامل جو ہے مرد عورتوں کی مکس محفلوں کے ساتھ کامل ہوگی. وہ جتنی طلاقیں دے گی وہ اتنی کامیاب بنے گی. یہ ہے اس کی انڈیپینڈنٹ فریم ورک کی نشانی. جو عورت کی تذلیل ہے تعمیر نہیں ہے اس کی. آپ علم پڑھائیں مگر خاندانی فریم ورک اور کلچرل فریم ورک اور دینی فریم ورک کو تباہ کر کے کیوں آپ علم سکھا رہے ہیں؟ صحیح. ہم کہتے ہیں عورت مرد سے زیادہ قابل ہے اور زیادہ پرفارم کرتی ہے. ایون صفا کے ہمارے عالم کورس میں بھی جو عورتوں کی پرفارمنس ہے وہ مردوں کی نہیں رہی. ایسے ہی ہے. علم کے میدان میں تو عورتوں نے ہمیشہ میدان مارے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے فریم ورک اسلامک ہونا. میں آج بڑا اصول دے رہا ہوں یہاں پر, یہ مین میڈیا پہ دے رہا ہوں آپ کو. کوئی ترقی کے خلاف اسلام نہیں ہے. فریم ورک ہمارا ہوگا. مائکروز آپ دنیا کے کسی کافر سے لینا چاہیں لے لیں. میکرو فریم ورک ہمارا ہوگا جو اسے نیوٹرل کرے گا. ہم اگلوں کے ماڈل کو ہم ریفارمیٹ کر کے اپنے بچوں کو دیں گے. لیکن جب پیرنٹس ہی آدھے تیتر آدھے بٹیر, صحیح, آدھے پنجابی آدھے امریکی آدھے سندھی آدھے یورپی, نہ ان کی آئیڈینٹی کرائسس پیک پہ پہنچا ہوا, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ آج کے لوگ جو بیٹھے ہیں, منہ پہ کہتا ہوں, میں تو 42 سال میری عمر ہو چکی ہے, میں کیوں ڈروں کسی سے بات کرنے میں. آپ شاید اس عمر میں گھبرائیں گے شیخ صاحب آپ کھل کے بات کرتے ہیں. یہ کنفیوزڈ قوم ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو اپنے آپ نے دین کی بھی دعوت دینی ہے تو آپ فریم ورک کون سا سیٹ, آپ نے تھوڑا ماڈرن, آپ کہہ رہے ہیں نا ماڈرن مولوی ہونا چاہیے. کتنا ماڈرن ہونا چاہیے؟ ایک فریم ورک کے اندر. فریم ورک کیا ہے؟ اس فریم ورک میں ہماری وہ چیز جھلکنی چاہیے. صحیح. آپ کریں, آپ انگلش میں لیکچر دیں, آپ اچھے آپ ٹی وی استعمال کریں, آپ یہ لیٹسٹ میڈیم استعمال کریں, آپ زبان استعمال کر رہے ہیں انگریزی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان. فریم ورک کیا ہے؟ باتیں کیا ہوں گی؟ باتیں وہی ہوں گی جو ہماری والی باتیں. صحیح. آپ کی باتیں اب ہماری والی نہیں رہی, آپ کا حلیہ ہمارے والا نہیں رہا. صحیح. آپ ان کا کانسیپٹ لینا, ان کو باپ کیوں بنا رہے ہیں اپنا؟ تو جب گھر کے بڑے جو ہیں وہ مغربی مروب ہیں, میں تو ایسی فیملیوں میں, ہمارے دور کے کتنے لوگ تھے, میں تو بات ہی نہیں کر سکتا. مطلب ہمیں تو سکھایا جاتا تھا بیٹا, اس دور میں ہم نے تو دیکھا, امریکہ بھائی, امریکہ, یورپ, انگلینڈ. چودھری وہ ہوتا ہے جو اگلوں کے ڈیرے پہ بیٹھ کے پر بھی اپنی شناخت نہیں بھولتا کبھی کہ بھائی میں ہوں. صحیح. میں ہوں, میں ایک پیچھے سلسلے سے آیا بعد میں عزت کرتا ہوں, میں جنگ ہار چکا ہوں, آپ کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں, لیکن غلام نہیں ہوں آپ کا. جب پیرنٹس کی ہی بنیاد کمزور ہوگی, اولاد میں کیا ڈالنا ہے انہوں نے؟ اولاد میں انہوں نے یہی خود کنفیوز, قوم کنفیوز. ہمارا تھا نا ایک ہلکے کے اندر آدمی گیا یہاں سے باہر کہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے, نام ہم آپ کے سامنے لے نہیں سکتے, ساری بنیاد ہی ہل گئی پاکستان کے اندر. کیا تھا یہ؟ آج کل کے جو سارے فورن یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں پاکستان سے بھی, یہ واپس آتے ہیں, یہ بیمار ہو کے آتے ہیں کیونکہ وہ بیس ہی نہیں ہے. ہاں, اور اس کے اندر جو بیس سننے کو ملتی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں گل احمد کا کتنا بڑے آدمی ہمارے پاس, ابھی آپ نے مجھے ملایا, یورپ کا ڈائریکٹر لیول کا آدمی ہے, یورپ کی سب سے $400 ملین کی سیل ہے بھائی اس کی, جو وہ بتا رہا ہے. لیکن میں نے اس کا دین سنا, میں ہل گیا آگے سے کہ بھائی یو کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی, کتنے ویسٹرن معاشرے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے اصول نہیں چھوڑے. ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرنا ہم نے, مگر یہ جو قوم لگی ہوئی ہے جو ان کے اڈاپٹ کر رہی ہے, مطلب بنیادی وی کہ آپ نے بچوں کو کیا دینا ہے, obviously وہ کنفیوزڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے شیخ, ہمارا جیسے ٹاپک ہے گھریلو فسادات, اس کے اندر میں چاہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ, جس طرح بھی کوئی بھی گھر کے اندر پروگریس کر رہا ہے نا, کوئی کریئر کے اندر کر رہا ہے تو بڑے کی مخالفت کے اندر سامنے آ رہا ہے. کوئی پیسے کے اندر گرو کر رہا ہے, فائنینشلی گرو کر رہا ہے, تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا باپ سے لڑائی کرنی ہے. کوئی عورت جو ہے کہیں پرفارم کر رہی ہے, اس نے ڈگری آ گئی ہے, 10 آ گئی ہیں, اور معاشرے کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک اچھا مقام مل رہا ہے, اس نے اپنا گھر چلانے میں کمپرومائز کر لینا. تو بات یہ ہے کہ وائی از دیٹ کہ ہماری جب انڈیویجول لائفز کے اندر ہم گرو کرتے ہیں, ہم فیملیز کو کمپرومائز کرنے, آج کے دور میں فیملیز کمپرومائز کرنے کے لیے سر میں نے پھر میں بتا رہا ہوں نا, اونٹ وہیں آئے گا. میں یہ ادارہ تمہارے حوالے کیا, تم لیڈ کر رہے ہو, تم معاملات کر رہے ہو, میں تمہارے مائکروز میں نہیں بولتا ہوں. میری تمہاری ڈسکشن زیادہ تر کس چیز پہ رہتی ہے؟ میکروز پہ. میں نے تجھے ایک چیز سکھائی تھی, اگر تو نے ادارے چلانے ہیں, لوگوں کو اوپر لے کے آ, لوگ تیرے قدموں میں بیٹھے ہوں. کیا اس بات سے تجھے جیت نصیب ہوئی ہے؟ نہیں. قدموں کا تو نہیں پتا چل, اوپر لے کے آ رہے ہیں نہیں, بہرحال دین کا کام چل رہا ہے الحمدللہ. پیپل ماشاء اللہ سے ریسپیکٹ یو, ورنہ ادھر آپ کے ہم عمر آپ کو کیوں ایکسیپٹ کریں گے. پوائنٹ یہ, ایک آدمی جب کھلے,
ایک گھر کی بڑی اسٹیبلشمنٹ نے جب اپنے گھر کے لوگوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا کل کو تم گھر سے جاؤ گے تمہیں مجھ سے زیادہ دنیا دیکھنے کو ملے گی، یہ باتیں وہ کب کر رہا ہے؟ جب وہ پیار منوا چکا ہے اپنا، جب امید ڈال چکا ہے اس میں اپنی، جب رسپیکٹ منوا چکا ہے۔ اصل کام باپ کا، فیملی کے بڑوں کا بچوں کے اندر یہ منوانا نہیں ہوتا کہ تو میچ میں مجھ سے چیتا نہیں ہو سکتا، صحیح، اصل منوانا یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بانڈنگ بانڈنگ میں باپ بانڈنگ بانڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے ایک، جس کے بعد آگے فضول، غیر فضول، کاسٹ افیکٹو، نان کاسٹ افیکٹو سارے کام کیے جاتے ہیں۔ بانڈنگ نہیں اسٹیبلش کرتے ہم۔ کیوں انسان گھر سے بھاگتا ہے؟ میں آپ ہی لوگوں کی اس سسٹم کے اندر بانڈنگ خراب، میری آپ کی بانڈنگ خراب ہو جائے، جی سکو گے آپ میرے ساتھ؟ یہاں پر آپ میرا کمفرٹ زون تباہ کرنا شروع کرو گے، آپ کر لو گے پوڈ کاسٹ میرے ساتھ، میں آپ کا کمفرٹ زون پوڈ کاسٹ میں آپ کر لو گے؟ نہیں چل سکتے لوگ بغیر بانڈنگ کے۔ بانڈنگ ہوتی ہے جو آدمی کے فضول چیز میں بھی برداشت کر رہا ہے، بانڈنگ بٹھا دیتی ہے آدمی کو۔ بانڈنگ بنانے کے لیے دو طرفہ بانڈنگ بنتی ہے۔ چھوٹے کو بھی چاہیے بڑے کے لیے دل کھولے، آتا ہوں میں اب چھوٹوں کو، بڑوں کو تو میں نے بہت کنڈیم کیا۔ چھوٹے کو بھی چاہیے تنگ دستی مت دکھائے، چھوٹا پن مت دکھائے، چھوٹا ہوتے ہوئے چھوٹا پن مت دکھائے، چیپ پنا مت دکھائے، چھچور پنا مت دکھائے، زیادہ اپنا یو فوش ہو کر کے نہ دکھائے۔ یہ چار لوگوں کی باتیں معاشرے سے سن کے جو لگ رہا نا کہ یہ سگے ہیں، باپ ہی کھڑا ہوگا اس کے لیے، برے وقتوں میں اس کا باپ کھڑا ہوگا۔ یہ میں اپنی چیلنج کر کے کہتا ہوں یہاں پر، میں اپنی گدی چھوڑ دوں گا اولاد کی تکلیف کے اندر اگر باپ نہ کھڑا ہونا، یہ یار دوست تو پھڑکیں گے بھی نہیں ساتھ میں، یہ کولیگ نہیں پھڑکیں گے ساتھ میں۔ باپ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ باپ، ہماری سوسائٹی باپ سے بنتی ہے۔ ہمارا اگلوں کے کلچر کے اوپر سب سے بڑا بار یہ ہمارے پاس باپ ہے بھائی، تمہارے یہاں باپ کا اسٹرکچر نہیں ہے۔ تمہارے یہاں 18 سال کا ہوتا ہے تم بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہو، اور جب وہ باپ بوڑھا ہوتا ہے تو تم وہ باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں باپ بھی ہم قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں، تب بھی اس کے فیونرل وہ رہتا ہی ہمارے ساتھ، اور باپ بھی اپنی اولاد کو اینڈ تک پالتا ہے، گھر سے تک نہیں نکالتا، اس کی بیوی کو بھی رکھتا ہے، اس کے بچوں کی بھی رکھتا ہے۔ یہ ہمارا فیملی اسٹرکچر، یہ ہے پرسپیکٹو جس کے اوپر ہم اکڑ کے کہہ سکتے ہیں بھائی دس از ویئر آئی کم فرام، دس از فرام ویئر آئی بلونگ۔ ہمارے ہاں فیملی اور بچوں کو چھوڑ کے گھر نہیں بنائے جاتے، تمہارے یہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے I will not own what you are trying to sell to me over here۔ Second of all، بانڈنگ باپ کا کام ہے، بچے کا بھی کام ہے، دونوں کا کام ہے کہ دل کھولے، اپنے چانس دے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو چانس دے۔ یہ تھوڑی سی لڑکیاں، اب تو یہ میں کنڈیم کرنے پہ ہوں تو بہت کر سکتا ہوں، لیکن حل یہی ہے، ماں سے آپ بچیوں کے اختلاف، بچیوں کی اصل دوست ماں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈاٹرز آر آلویز آف ڈیڈیز، ڈیڈی آلویز آف ڈاٹرز، کیونکہ باپ کی اصل سگی اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بیٹے تو ہوتے ہی بے وفا ہیں، انہوں نے تو چلے جانا ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ ان کو چھوڑ کے، اصل چیز بیٹیاں ہوتی ہیں ایک باپ کی، اور ماں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن شروعات میں بیٹیوں کی سب سے بڑی دوست ان کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سے انٹرنل مسائل دیکھ رہی ہوتی۔ تو اگر چھوٹی سی، اگر تمہیں آج معاشرے میں ایک نالج نہیں تمہیں آ گئی ہے، کلچر تمہیں نہیں آ گیا، تم اپنے ماں باپ اٹھا کے پھینک دو گے۔ یہ ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ نیچے والے کو سمجھ نہیں رہے، یہ ایک مسئلہ میں نے، نیچے والے جو ہے نا وہ بے وفا قوم ہو گئی۔ پرانے والے بے وفا نہیں تھے، باپ کو اون کرتے تھے، ماں کو اون کرتے تھے، چاہے وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ تھے یا نہیں تھے، چاہے انہیں سوسائٹی میں وہ چیزیں نہیں آتی تھی، چاہے انہیں انگلش آتی تھی، وہ اون کرتے تھے اپنے پیرنٹس کو کہ بھائی میرا باپ ہے، تمیز سے بات کریں آپ۔ وہ جانے قربان کرتے تھے اپنے پیرنٹس کے اوپر، یہ ڈس اون کرتے ہیں۔ جتنے بھی شیخ، میں جتنے بھی 50 60s کے لوگوں سے ملتا ہوں آج بھی، وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں چیز بیچا کرتا تھا، فلاں چیز، مطلب کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے اس کے اندر۔ نہیں کوئی آج ان بڑے مقام پہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کو اپنی کوئی اپنے آباء و اجداد کو اون کرنے کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ سر میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا، میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہزاروں اختلاف رہے ہیں، بہت بڑے اختلاف ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بٹ صاحب نے ہمیں اتنی پیاری بات کی تھی، ایک دفعہ ہم بھی اپنی جوانی کی عروج میں، جب اپنے عروج میں بدتمیزیاں کرتے، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ تمہارے NIC ہے نا، اس پر سے باپ کا نام ہٹا کے بات کرنا، پھر تمہارے سے کوئی بات کی جائے۔ اوقات اس قوم کی اپنے باپ کا NIC سے نام ہٹا کے، نام نہیں ہٹانے کی، اور یہ اسے درس دیتے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھیں وہ نیچے ہے وہ تھلے۔ میں نے پہلا ان کو بلیم کیا، اب میں چھوٹوں کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر وہ انسان ہے، وہ خدا تو ہے نہیں، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور ساری مارے دنیا کی وہ کھا رہا ہے، خود پڑھا لکھا نہیں ہے مگر تجھے امریکہ بھیج رہا ہے، خود پڑھا لکھا نہیں ہے مگر تجھے بولنے کا شیخ الکلام بنایا ہوا اس نے، تجھے خود پڑھ لکھ نہیں سکا مگر تجھے اس نے برانڈ سکھا دیا آگے سے، اس لیے کہ تو چودراہٹ ظاہر کرے اپنے باپ کے اوپر۔ یہ تیرا مزاج،
یہ حیا شرم ہے اس قوم کی کہ اس بات کو سکھایا جا رہا ہے جس کی انگلی پکڑ کے یہ چلے ہیں تو آج ان کی یونفوں شونفوں فونفوں جو ہے اس کے اوپر نکل رہی ہے. یہ بغیرتی ہے, یہ بے حیائی ہے. یہ ہے آج کے دور کا مسئلہ. اس دور میں بھی ہوں گے لیکن پہلے لحاظ تھی بھائی. پہلے تو باپ نام بھی نہیں لیتا تھا اولادوں کا, ادھر آؤ, یہی بہت ہوتا تھا, اور وہ جانے دے دیا کرتے تھے اپنے باپ کی. عزت تھی, احترام تھا, تکریم تھی. اور اب تو یہ بس جی ان کیا وہ بات کریں اس کے. میں یہ بھی نہیں کہتا کنزرویٹزم کے اندر جدت نہیں آنی چاہیے, لیکن ایک چیز دوستی بھی ہونی چاہیے, ادب بھی ہونا چاہیے, احترام بھی ہونا چاہیے, اور اونرشپ, بانڈنگ. اس لیے گھر کے فساد کا سب سے بڑا ریزن عدیل بھائی یہ بانڈنگ نہیں, نہ بڑے چھوٹے سے بنا سکے, اور چھوٹے نے بڑے سے نہیں بنائی, اور بھائیوں نے بھائیوں سے نہیں بنائی, اور بہنوں نے بہنوں سے نہیں بنائی, اور بھائیوں نے بہنوں سے نہیں بنائی. اور اس سارے کے بیچ کے اندر خارجی عناصر دبا کے آئے, یا یہ باہر بھاگ گئے سکون تلاش کرنے کے لیے, یا باہر والے آ گئے اندر کانا پھونسی کرنے کے لیے. بھائی کیونکہ گھر میں سوراخ ہے تو اب سانپ گھسیں گے اندر. اور کبھی ماں, اب میں آپ کو اس پر سوال ہونا چاہیے, آگے اس پہ چلتے ہیں کہ کس طرح گھر خراب کیا تھا. کہ بنیاد میں فیکٹر بانڈنگ ہے. بانڈنگ نہیں ہوگی, گھر ہی آپ کو عذاب لگ رہا ہوگا, پھر بچے باہر بھاگیں گے. صحیح. کیونکہ آپ نے گھر کا ماحول خراب کیا نا. آپ کی بیوی سے نہیں بنتی تو بھائی برداشت کرو نا, بچوں کے لیے برداشت کرو. صحیح. یہ برداشت گورے کو نہیں کرنی پڑے گی, وہ تو سمپل بول دے گا I am done with you. I don't give a damn about you, and I am in a living hell with you. I don't care about my kids. خلاص وہ بھاگ جائے گا یا وہ بھاگ جائے گی, اور بچے کسٹڈیز میں چلے جاتے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ جملہ باپ بڑے بھرم سے بولتا کہ بیٹا ہماری تمہارے گھر کے لوگوں سے بنتی نہیں تھی, لیکن ہم تمہاری وجہ سے برداشت کر گئے, ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم نے برداشت کی. ماں بھی ہمارے معاشرے کی کہتی ہے کہ بیٹا ہماری تمہارے بڑوں سے بنتی نہیں تھی, لیکن ہم نے تم لوگوں کی خاطر قربانیاں دی. یہ ہوتے تھے ماں باپ, اور آج بھی ہیں. آج بھی ماں اس پاکستانی معاشرے کی اور برے صغیر کے معاشرے کی قربانی دیتی ہے. اس کے اندر تو میں یہ مشرق وسطی والوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا, یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو, یہ پاکستانی اور انڈین معاشرے کے لوگ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں رشتوں کی خاطر کہ نہیں یار جو تو اب نہیں توڑ سکتے. سسرال کے گھر سے جو ہے میت اٹھ, میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن جانا چاہیے. ابھی ایک بہت بڑا معاملہ پاکستان میں ہو گیا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. بانڈنگ گئی, خاندان گیا. تیسرا بڑا میکرو, بانڈنگ بنانے کے لیے عدیل بھائی بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اور بانڈنگ جو ہے یہ مشروط ہوتی ہے, غیر مشروط, کنڈیشن بیسڈ ہوتی ہے کہ بھائی میں باپ میرا ٹھیک ہے, میں صحیح تھا, لیکن انہوں نے جب میرے ساتھ غلط کیا تو میں نے بھی, بات ختم ہو گئی, بانڈنگ ختم ہو گئی. ایک غلطی معاشرے کے اندر, میں گھر کی بات نہیں کرتا, میں معاشرے کی بات, حکومت کی عوام کے ساتھ, حکومت کی حکومت. بانڈنگ بنتی ہے کوئی ایسے ٹپنگ پوائنٹ پہ جہاں پہ آدمی کہتا ہے دیا, وہ ہر آدمی کی ڈفرینٹ ہے. 9 دن وہ جو بادشاہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, سمامہ تھا, کیا نام تھا, سمامہ بنت اختار, 9 دن تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتا رہا. 10ویں دن دے دیا اس نے, یار بس سولڈ. بانڈنگ ایک بڑے اسمال پیکولر پوائنٹ پہ بن جاتی ہے, اس کی وجہ نہیں ہوتی, کوئی شفقت کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کوئی رحم کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کوئی انٹلیکچولیزم کی وجہ سے ہوتی ہے. بانڈنگ کسی بھی بیس سے اس کو بنانا اور بڑھانے کے اندر ایک جہاد ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو, جیسے ہمیں میری پرسنل پریفرنسز جس کی وجہ سے, مطلب دین ہے, داڑھی ہے, بچہ کام, مطلب ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ بھائی بات دینی کی کر گئے, بات پرانی بات کر گئے, بات حب الوطن, باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا ایک چیپٹر آن ہوتا ہے, اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اور بیٹھنے کا مزہ آتا ہے. کس نے بنانا یہ سب؟ ایک تو اس کی طبیعت ہے, ابو بکر مزاج کے ٹھنڈے تھے, حضرت عمر مزاج کی طرح سخت ہو جاتے تھے. ایک تو طبیعت انسان قدرتی لے کے آتا ہے, لیکن ایک ہوتی ہے جو تو ماحول ہی تو ہے جس میں ایک ماں کی بانڈنگ کتنی ہوتی ہے, بچے کی بانڈنگ ماں کے ساتھ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے یہ میں. لیکن آج کل کے معاشرے میں بانڈنگ وہ کہتے ہیں بانڈنگ ہونی چاہیے, لیکن میرے گھر میں بانڈنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ زیادتی کی انہوں نے, ہر کوئی یہی بول رہا ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, کلو بنی آدم خطا. ٹاپ مینجمنٹ سے غلطیاں ہوں گی, مڈل مینجمنٹ سے غلطیاں ہوں گی, لوور مینجمنٹ سے غلطیاں ہوں گی, اور خیر الخطائیں تبابون. گھر بچتے ہیں جب سب ریکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, گھر خاندان بچتے ہیں جب بڑا بھی کہتا ہے بڑا چھوٹوں کو آ کے, بھیا ہماری سرداری اپنی جگہ, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہم سے غلطی ہو.
اور چھوٹے بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. میں آپ کی برداشت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے یہ مناسب نہیں کیا. خاندان تب ٹوٹتا ہے جب ایک پارٹی کہتی ہے نہیں میں نہیں مانتا. جب یہ اکھڑ بازی آتی ہے نا مزاج کے اندر, تب خاندان ٹوٹتے ہیں. اور وہ ون سائیڈڈ ہوگی نا, اگر ٹو سائیڈڈ ریزالو ہوگا تو خاندان سلطنت بن جائے گی. ون سائیڈڈ ریزالو ہوگا تو ایک کمپرومائز کرے گا, ایک پسے گا اور دوسرا توڑا ہوگا. اگر دونوں سائڈوں پہ ڈیڈ لاک ہوگا تب خاندان ٹوٹتا ہے. ایک سائیڈڈ پہ ہوگا تو خاندان خراب ہوتا ہے. خاندان کا, صوبے کا, حکومت کا, سٹرکچرز کا, فیملیز کا, آرگنائزیشنز کا, ٹیمز کا یا جماعتوں کا ایک حصہ اگر دونوں ہر پارٹی ریزالو کر رہی ہے تو امامت تو ٹاپ پر ہوگی, وہ خاندان بہت پھل پھول رہا ہوگا. ایک پارٹی ریزالو کر رہی ہے اور دوسری ڈٹی ہوئی ہے ڈھیٹ بنے کے اوپر, تو خاندان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوگا. اگر دونوں ڈیڈ لاک پہ کھڑے ہو گئے, کہتے جی میں بھی ٹھیک ہوں اور وہ کہہ رہے جی میں بھی ٹھیک ہوں, اور ایک کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے, یہ بھی گاڑی چلائے. تیسرا کہتا ہے جی آپ ٹھیک نہیں, وہ کہتا ہے آپ بھی ٹھیک نہیں. یہاں خاندان خراب ہوتا ہے. اور ٹاپ یہ ہے کہ دونوں آ کے کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو, کہتا ہے جی مجھ سے بھی غلطی ہو, معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا وقت دیں. اور آدھے ایک گھنٹے کے اندر ایسے دو بھائی ایسے ہو جائیں گے, ماں باپ ایسے ہو جائیں گے, بیٹے ایسے ہو جائیں گے, بچے ایسے ہوں گے جیسے کبھی لڑے ہی نہیں تھے کبھی زندگی. حج کر کے انسان پیدا ہوتا ہے نا, ایسے ہو جاتا ہے انسان جب وہ اپنے وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں نے بیٹا کوئی مسئلہ بڑا میاں بیوی کے اندر بھی بڑا مسئلہ تو میاں بیوی کا نا. خاندان خراب تب ہوتا ہے جب باپ بچوں کی ریلیشن شپ نہیں, باپ ماں کی ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ اگر باپ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہو نا اولاد کو, تو ماں کا کام ہوتا ہے کہنا سمجھانا, بیٹا اگر ابا تمہارے غلط بھی ہے نا, بیٹا تمہارے بڑے چودھری کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی, تمہیں نہیں چوز کر سکتی. تو اس وقت دیکھیں باپ دشمن نہیں ہوتا اولاد کا. اس پر تو عدیل بھائی آپ کچھ بات کریں, باپ اولاد کا دشمن کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مان سکتا, نہیں ہو سکتا. غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رکھی نہیں باپ کبھی بھی فطرت نہیں رکھی اس طریقے کی. باپ کبھی بھی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, یہ نہیں میں مان سکتا. باپ میں 100,000 غلطیاں ہوں گی جس پر میں نے ابھی اتنا رگڑا, لیکن وہ اپنے بیسک کے اندر کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتا. میں وہ باپ ہی نہیں, وہ پاگل ہوگا تو ہوگا جو کر لے, باپ نہیں کر سکتا. باپ کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے مورل کوڈ کے اندر نیچے آنا اپنی اولاد سے, اس میں اس کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. کس نے اولاد کو سمجھانا ہے بیٹا تمہارے باپ کا رویہ چلو غلط ہے, نیت غلط نہیں ہے تمہارے باپ کی, تم غلط ہو. باپ کی سرداری کسی نے اسٹیبلش کرنی ہے, ماں نے کرنی, باپ خود نہیں کر سکتا. جس دن اپنے ہی سلطنت میں مجھے بولنا پڑ گیا نا کہ میں پاورفل ہوں, اس دن میں گیا. جس دن مجھے اپنے گھر میں بولنا پڑ گیا نا کہ میں بڑا ہوں, اس دن میری پاور ختم ہو گئی. میری پاور اور میری سلطنت آپ نے منوانی, آپ نے کہنا ہے لوگوں کو یار شیخ صاحب ہیں تو لوگ میری عزت کریں گے نا. ماں نے میری بیوی نے میرے گھر میں لوگوں سے کہنا ہے جو بھی ہیں جی میرے خاوند کی, اس کے لاکھ میرے ساتھ اختلاف کیوں نہ ہو. باپ کی سرداری جب تک بچے اس مقام پہ, اور میاں بیوی کا ویژن کیا ہوتا ہے, ہم نے ان کو وہاں تک پہنچانا ہے, اس کے بعد یہ خود اڑ جائیں. صحیح, وہاں پر بھی ہم ان کے پر نہیں کاٹیں گے, اور ابھی پر نہیں ہے تو اڑنے نہیں دیں گے. دو بات, شکار ہو جائیں گے کسی, ابھی اڑ گئے تو کھا لیے جائیں گے, اور اگر اس وقت نہیں اڑے تو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں گے. یہ ماں باپ کا ویژن ہوتا ہے اولاد کو لے کے. اور آپ کہہ رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے بیٹا تم اڑنے کی کوشش کرو, باپ کو میں سنبھال لوں گی. یہ ہے چوری, یہ رحمت نہیں ہے, یہ اس کو آپ برباد کر رہے ہیں بچے کو. باپ اس کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے, باپ اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہوتا ہے. کیسے کمنٹس کیسے آ رہے ہیں آج کے ٹاپکس پہ, لوگوں کے ہضم کرنا مشکل تو نہیں ہو رہی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو ہضم کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. نہیں الحمدللہ بے فکر. باپ زیادہ اوور پروٹیکٹیو اس لیے ہوتا ہے اور ڈانٹتا بھی اس لیے, ڈرتا. آدمی ہائپر ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ تب سے ڈر ہوتا ہے. صحیح, فیئر. جب آپ کو بھی فیئر ہوگا, شیخ صاحب کو ایسی ویسی بات نہ کر دیں تو وہ ڈرا ہوا اس لیے, اور وہ باپ ڈرا ہوا کیوں ہوتا ہے خاندان کا بڑا,
Why is he the chief of the entire tribe? کیونکہ اس نے بہت کچھ دیکھا ہے, اینٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس نے ساری جنگیں دیکھی ہیں جو شاید عورت نے بھی نہیں دیکھی ہوتی. عورت کو پتا ہوتا ہے ماں کو, کیونکہ سلطنت تو اس نے اس کے ساتھ بنائی ہوتی ہے, لیکن باپ نے کیونکہ ریئل ٹائم بلائیں دیکھی ہوتی ہیں, اس کو تو پتا ہوتا ہے میرے چوزے کو نہ کھا جائے بھائی کوئی. اب چوزا ہوتا ہی کمزور ہے. بیوقوفی باپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور چوزے کے اوپر نا 22 سال کے پی ایچ ڈی کا بوجھ ڈال دیتا ہے ایکسپیکٹیشن کا, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کی اس عمر کو قبول کرنا ہی تو تمہارا بڑا پن ہے. تم اس عمر سے یہ تقاضا کیوں کر رہے ہو کہ یہ وہ کر دے گا جو تمہارے انٹلیکٹ پہ تم چاہ رہے ہو یہ 5 سال کا آ جائے, تو کس نے صبر کرنا ہے؟ بڑے. اب وہ جب اس کے اندر حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ امیج بچہ ہے, وہ بچہ ہوتا ہی وہ ہے, بسم اللہ, بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو بونگیاں مار رہا ہوتا ہے ہر جگہ. اس میں کچھ بونگیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, کچھ بے وقوفیاں بڑی حسین ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ والی غلطی بڑی ہو گئی نا اس کو مار پڑے گی. اب وہ اس پہ ایجیٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے باپ, اس کے اندر وہ سافٹ اینڈ دکھا نہیں پاتا, وہ ہارڈ آیا تھا. اب ماں کا کام ہوتا ہے باپ کو ٹیون ڈاؤن کرنا, میں ہینڈل کر لیتا. یہ ایک مشارکت سے چل رہا ہوتا ہے معاملہ. اب اگر اس نے باپ سے غلطی ہوئی بھی ہے کیونکہ وہ بے ڈھنگا ہے, وہ بد تہذیب ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, وہ بھی پھٹنے پھاڑنے والا باپ ہے, وہ خود اس کا کوئی استاد, ایک انسان ہے اس کی اولاد ہو, اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, کسی سے اس نے شاگردی حاصل نہیں کی, اس نے کہیں سے روحانیت حاصل نہیں کی, وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, تو وہ چارج کر دے گا اس کے اوپر. لیکن پھر بھی ماں کا کام ہے اس کو کہنا بیٹا تیری بات غلط نہیں ہے, تیرے جذبات غلط نہیں ہے, اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ابھی تجھے میں اس کی سرپرستی سے نہیں نکال سکتا. کیوں؟ تیرا نقصان ہو جائے گا. اور یہ ماں کو پتا ہونا چاہیے اگر باپ کو میں نے ہلکا سا بھی ہلکا کر دیا اس کے آگے یہ اڑ جائے گا, یہ پر نہیں نکلے اڑ جائے گا ابھی. اور کمزور پروں کے ساتھ اگر مارکیٹ میں آئے گا نا اسے اتنا مار پڑے گی آپ سوچ نہیں سکتے. اور زیادہ تر لوگ نقصان تب اٹھاتے ہیں, اپنے گھروں سے تب بھاگتے ہیں, دوسروں کے گھروں میں تب منہ مارتے ہیں, غلط لڑکوں سے تب دوستیاں کرتے ہیں, غلط لڑکیوں کو کب دل دیتے ہیں جب گھر نہیں جنت نہیں تھا. صحیح ہے, ویکیوم تھا. اور بیوقوف چھوٹی چھوٹی بیوقوفیوں پہ نکلتا ہے وہ, اور وہ بعد میں کہیں 20-25 سالوں بعد آگے کہتا ہے میرا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا, ہی واز رائٹ, میں غلط تھا. تو آج ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے بڑوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی نا, کل کو نقصان ہوگا نا تو انہی کو یاد کرے گا. اور بڑوں کو یہ کہتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھ سکا نا ساری زندگی تو تمہارا بہت بڑا قصور ہے کہ تم نے اسے سمجھنے کے دنوں میں اس کے ساتھ تم چلے نہیں, تم نے ڈنڈا دے دیا اس کو آگے سے, جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا میں ٹول نہیں لے سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اب میں کسی اور کو باپ بناؤں گا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو شناخت کا بحران, آئیڈینٹی کرائسس, سینس آف بلانگنگ کی ویک ہونے کی وجہ سے ہر غلط کام کرتے ہیں, ہر نقصان اٹھاتے ہیں, اور ہر کسی کو ہر ہاتھ میں لانے والے کو دوست بنا لیتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ فیملی گیٹس ڈسٹرائڈ. اور وہی کام جو بڑے کم کاسٹ افیکٹو طریقے سے ہو سکتا تھا وہی فیملی لاکھوں کروڑوں برباد کرنے کے بعد, بدنامیاں اٹھانے کے بعد پھر جا کے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی گھر میں ایوالو نہیں ہو رہا تھا. نیکسٹ کوسچن سر, اب آ جاتے ہیں شیخ میرے خیال سے ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف, کہ باہر سے جو آگ لگاتے ہیں لوگ, فائدہ اٹھاتے ہیں موقع کا کہ جو بارڈر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور یہاں پر ہم لوگ, یہ تو بات ہی ہے آپ نے, یہ جو لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں یہ تو اللہ معاف کرے. ایل او سی پہ کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں. پیپل ہیو اینی کوسچنز دے کین آسک می ہیئر از ویل. ایک اچھے بھلے پھلتے پھولتے ہنستے کھیلتے پیار بھرے, ہر فیملی کی ایک اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں آپ کو پتا نا, جو دوسری فیملی نہیں سمجھ سکتے. ان کا مذاق, ان کی شوگر, بہت سارے مذاق لوگ جو ہے نارم ہوتے ہیں, کریں گے وہ برا مان جائیں ان گے. کی زبان ہوتی ہے, ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہو سکتی, وہ باپ کے اپنے گھر میں ہی ہوتی. بھائی ہے, بہنیں ہیں, دوست ہیں, اپنی فیملی ہے. اب کیا ہوتا ہے, شیطان میں نے کہا نا آپ کو من الجنتی والناس, اس کو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا وہ گھر توڑنے میں آتا ہے. آل گڈ, اس کو گھر توڑنے میں آتا ہے. اور شیطان جو ہوتے ہیں نا انسانی شکل میں اور شیطانی شکل میں تیر رہے ہوتے ہیں سمندر میں دیکھنے کے لیے کہ مچھلی کون سی کمزور ہے, کون سے گھرانہ کمزور ہے.
اور ہر جگہ شیطان انسانی شکل میں ہوتا ہے یا ان کے اوپر غالب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھر کا کمزور نکا جو ہے نا اس کو جا کے پکڑیں, اور جیسے اس کو وہ ملے گا وہ وہاں پر اس کے کان کے اوپر وسوسے دینا شروع کر دے گا. بہوؤں کے معاملے میں سب سے بڑا کام ساس کے ارد گرد ایک لجنا ہوتی ہے جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہیں بیٹی مت بنا, انہیں بہو ہی رکھ. تو ساس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے پوری, صحیح, جو کانا پھونسیاں کر رہی ہوتی ہے اس کے ارد گرد, کہ جن کو تو, کیونکہ شروعات جو ہوتی ہے نا, جو نارمل گھر ہوں گے نا وہ اس کو بیٹی سمجھ رہے ہوں گے اور بیٹی اس کو ماں سمجھ رہی ہوگی, باپ اس بہو کو بیٹی سمجھ رہا ہوگا اور وہ اس کو باپ سمجھ رہے ہوں گے. صحیح, حدیث کے الفاظ ہیں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اگر تمہیں عزت دینی ہے تو اپنی بیوی کے گھر اس کے میکے والوں کو دینی ہے, ماں باپ کے بعد سب سے بڑی عزت کے مستحق وہ ہے. صحیح. تو جب شریعت نے ساری ڈیفائن کر لی کہ کس کی عزت ہے, کہ انہوں نے بیٹی دی, ہمارے معاشرے کے اندر کیا انہوں نے بیٹی دے دی ہے تو انہوں نے اپنی عزت بھی بیچ دی اپنی, ان پہ سارے ظلم کرنے جائز ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے بیٹیاں دے دی ہیں, اور جو ہمارے جو بیٹے ہیں جی وہ کیونکہ ہم سردار ہیں جی, جو بیٹے ہو گئے تو ہم سردار ہیں. یہ معاشرے کی بڑی عجیب ریت بھی ہے آپ کے برے صغیر کی. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے عدیل بھائی کہ ساس کی ایک کیبنٹ ہوگی جو بہوؤں کے خلاف کر رہی ہوگی, اور بہوؤں کے ارد گرد گھر کی جڑی نوح ہوندی ہے اس کے ارد گرد ایک کیبنٹ آئے گی 3-4 سال کی شادی کے بعد جو کانا پھونسی لے گی, اور بتاؤ تمہاری دیورانی کیسی ہے اور تمہاری جیٹھانی کیسی ہے اور تمہاری ساس کے ساتھ تعلقات کیسے. پہلے دوستیاں بنتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ شیطان جو ہوتا ہے, جو آپ کے کامن پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ ہر بندہ کلک کرتا ہے, اس کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے اور بندے میں ولنریبلٹیاں نکال رہا ہوتا ہے. تو جدھر ساس نے, اچھا باپ جو ہوگا اس کے اگر حلقے کے اندر ایسے لوگ ہوئے, باپ کو ویسے کم ہی ہوتا ہے, ویسے عورتوں کے اندر یہ ٹینشن بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کو نہیں ہے نا ان کے پاس, آپ کو لڑکوں میں کبھی ایسے دوست نہیں ملیں گے جو آپ کو فیملی کے خلاف کر رہے ہیں, کم ہی ملتے ہیں. اپنے کام سے کام انہوں نے اپنی بدماشیاں کرنی ہے, باہر تفریحاں کرنی ہے, شغل لگانے. You won't find and had any friends who used to put their nose in my home affairs. بس وہ یہ باتیں, وہ اتنا وہ اصل میں کسی سے بھاگ کے آ رہے ہو دوبارہ اس کی بات کیسے کریں. ہاں وہ اتنا اپنے ویسے ان کے اپنی زندگیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں. آئی تھنک دا بوائے فرینڈ جو آپ کے میل فرینڈز ہوتے ہیں, جو آپ کے دوست یار ہوتے ہیں لڑکوں کے, ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا گھر میں کیا چل رہا ہے. وہ تو باہر آئے ہوئے وہ جنت بنانے باہر آئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوزخ سے نکل گئے, دوسری دوزخ نہیں بنانی ہے, وہ کہتے بات ہی نہ کرو. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت کانا پھوسی ہوتی ہے خواتین کے معاملات کے اندر. اور صرف بات کر رہے ہیں ہم, میں کوئی شوونسٹک کامنٹ نہیں دے رہا, صرف بات کر رہے ہیں, کوئی غیبت نہیں کر رہے, صرف بات نہیں پہلے وہ بڑے طریقے سے دوستی ہوتی ہے نا, کہیں ہاسپٹل میں مل گئے, کہیں پہ کسی دکان پہ ملے, کہیں دوستی آ رہی ہو گئی, پرانا کہیں ملاقات ہو گئی, اور سناؤ کیسے ہونا. ابھی اور سناؤ سے کہانی شروع ہوتی ہے, اور سناؤ کے اندر اچھا ٹھیک ہے نا, سب ٹھیک ہے, ہم اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ وہ جج کر لے گا, او یہ ہے دکھتی رگ, اور اس دکھتی رگ کے اوپر نا وہ پھر اسپرنکل کرنا شروع کرتے ہیں, جس سے جو ہوتی ہے اگر وہ اپنے خاندان کی سمجھدار ہوگی نا عورت, تو وہ یہ کہے گی بھیا اصول کیا ہے, خاندان کے اصول, بڑا اصول کیا ہے, گھر کی بات گھر میں, کہ گھر خاندان سے جڑ کے آپ کی عزت ہے, انفرادیت اپنانے میں آپ کی عزت نہیں ہے. صحیح, مائنس گھر آپ کی عزت نہیں. آپ اپنے سسرال میں چاہے ذلیل ہو جائیں, یا آپ اپنے خاوند کے ساتھ چاہے ذلیل ہو جائیں, اللہ ہونا نہیں چاہیے. مرد کو عورت کی عزت کرنی چاہیے شرن, عورت کو مرد کا احترام کرنا چاہیے شرن, دونوں کو آپس میں بوجھ بانٹنا چاہیے شرن. آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, بہت سخت لڑائی ہو گئی, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں 10 جوتیاں کھا لے. لیکن جو دنیا کا اصول ہے نا, کہ کوئی دل نہیں دے گا, کوئی پیسے نہیں دے گا, کوئی سپورٹ نہیں دے گا, کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا, کوئی ٹائم نہیں دے گا, اور کوئی رتبہ مقام نہیں دے گا, یہ چیزیں لے کے, یہ چیزیں کمپرومائز کر کے اگر آپ نے اپنا دل کھول کے گھر کی عزت باہر نیلام کرنی ہے نا, جائیں کر لیں. لیکن یہاں کم سے کم آپ ایک جگہ پہ ڈوب رہے ہیں مگر 10 سرداریاں قائم ہیں آپ کی. صحیح, آپ 10 جگہوں پہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. اس لیے گھر کی مار کھا لو, گھر کی مار 10 جگہوں کے اوپر ذلیل ہونے سے بہتر ہوتی ہے. وہ گھر تو ہے نا. اسی طریقے سے اگر ایک ماں, گھر کی ساس اگر وہ یہ کہے بھائی جو بھی ہے میرا گھر ہے, میں جیسے بھی چلاؤں, میں اپنا پیٹ کیوں کھولوں کسی کے آگے. صحیح,
میرے گھر کا مسئلہ ہے نا, میں کیوں اسے لافنگ اسٹاک بناؤں, میں کیوں گھر کی بات باہر کروں. جو بڑی بہو ہوگی اسے چاہیے نیچے کی ساری بہوؤں کا خیال رکھے, چاہے اس کے 10 کمپٹیشن مل رہے. باہر اپنے گھر میں, آپ کے گھر ایک عورت کے بھائی کی بیویاں بھائیوں پہ راج کر رہی ہیں, وہ تھوڑی آپ کے ساتھ سکی ہو, وہ تھوڑی بھائی اب آپ کے ساتھ سکا ہوگا پہلے کی طرح. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ وہ بھائی تو جو کلاس 11 میں ساتھ تھا, اس کے تو 3 بچے ہیں اب. صحیح. آپ کا بھائی اب آپ کا بھائی نہیں رہا, یہ میں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں. آپ کا بھائی اب آپ کا بھائی نہیں رہا, اب اس کے دل میں اس کی بیوی بھی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں, 2 بچے بھی ہیں, پھر اس کی ساس بھی ہیں, پھر اس کی سالیاں بھی ہیں. آپ کہاں ہیں اس میں؟ تو کیا سوچ کے قدم بڑھا رہی ہیں آپ یا قدم بڑھا رہے ہیں آپ؟ یہ ہے بے وقوفیاں کہ بھائی ہم جیسے بھی ہیں نا آپس میں جڑے ہوئے تو ہیں, ٹھیک ہے مسئلے چل رہے ہیں, مسائل جو دروازہ کھولے گا شیطان گھس جائے گا. اور وہی محبت بڑے رشتے جو کچھ عرصے کے بعد کمپلیکیٹڈ ہیں ٹھیک ہو جانے تھے, ایک نہ ایک ٹائم پر بڑا کہے گا کہ نہیں یار جیسا بھی تھا وقت کاٹا اس نے, اور چھوٹا کہے گا یا چھوٹی کہے گی یار جیسے بھی تھے وقت کٹ گیا ہمارا. اس کے بیچ میں اگر آپ نے کانا پھوسی کر دی اور آپ ولنریبل ہو گئے تو آپ ترجیح دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی میں اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, چلو میں اسے دل لگا لیتا ہوں. اینڈ دیٹ از ویئر دا فیورزم کمس. صحیح. کہ آپ ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پورا شرادہ خراب ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو دیکھ رہے تھے کہ شیخ صاحب تو سب کا خیال رکھتے تھے, یہ ایکسٹرا بینڈ کیوں لے لیا شیخ صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے, ہر صحابی کہتا تھا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے کرتا. دیٹس لیڈرشپ سے. ہم تو فیل ہیں اس کے اندر, لیکن جہاد تو یہی ہے نا کہ آپ نے یہ دکھانا ہوتا ہے چاہے آپ کے 1000 کمپلیکیشنز ہیں, آپ ٹھیک ہیں بیٹا, آپ ٹھیک ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ صحیح ہیں, صحیح. اس کے دل پہ اگلے کے زبان کے وار سے بڑے کے کلیجے پھٹ چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا ظاہر جو ہے نا بڑا اسٹرانگ رکھا لگا دو, ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں بیٹا, آپ آئیں, آپ بھی آ جاؤ, عدیل بیٹا آپ بھی آ جاؤ, زیفہ آپ بھی آ جاؤ, سارے آ جاؤ بھائی, سارے بیٹھتے ہیں. سب کی آپس میں لگی ہوئی ہوگی, اس نے یہ امپوز کرانا ہوتا ہے کہ میں فیبرک خراب نہیں کروں. لوگ آگے پوچھتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اتنا کچھ چل رہا ہے آپ کے نیچے. بھیا میرے گھر کا مسئلہ میں خود سالو کر لوں, آپ مت نہ ڈالیں. اچھا مشورہ دینا ہے تو دیں, نیگیٹو بات نہ کریں ہمارے سے. میرا اپنا گھر ہے, میں خود سمجھتا ہوں کیسے ٹھیک. یہ ایک مٹھی جتنی بند رہے گی عزت زیادہ ہے اس کی. اس پر آپ نے کچھ کہنا تھا آپ پوچھ لیں. یعنی ہمارا اس میں لب لباب جو ہے, جو سمری ہے وہ یہ ہے اس والے فیز کی کہ گھر کی بات گھر میں رکھی جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ چسکا لینے کا اور مزے لینے کا موقع نہ دیا جائے بالکل آپ کی نہیں. باتوں سے. لوگ شروع میں آتے ہیں ہاں ہاں مجھے بتاؤ, میں سمپتھی آپ کو دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے غم سے گزرے, ہاں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, لیکن بعد میں بائی دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا غم پرانا ہو جائے گا, لیکن وہ بات باہر چلے گئی اور چلے گئی, گئے وہ ختم, وہ واپس نہیں آ سکتے. ہمارے بڑے ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمارا بڑا روب تھا بیٹا خاندانوں کے اوپر, اندر کے حالات ہم جانتے تھے. تو ہمارے اس والے کی حرکت کی وجہ سے نا ہمارا ٹیکا ٹوٹ گیا معاشرے, سمجھ رہے ہیں. صحیح. اور یہ بڑی دکھ کا مقام ہوتا ہے جب اگلے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یار کہ میرے گھر کی سلطنت کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے. کیونکہ کچھ بے وقوف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی چیز ملک چلانے کے لیے سیکریسی ہوتی ہے, اس ملک کی ISI ہوتی ہے, اس ملک کی MI اور IW ہوتی ہے. اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کمپرومائز کرتے ہیں اور سب سے تعلقات بنا لیتے. یہ بے وقوفی ہے. تو جو ملک اور جو حکومتیں اور جو سسٹم کی سیکریسی نہیں آپ نے بچا کے رکھی, اس کے ساتھ آپ کے لاکھ اختلاف ہو. مٹھی کھولیں, آج پاکستان کی مٹھی آپ کھولیں گے کچھ نہیں رہے گا. مل جائے گی عزت آپ کو دبئی میں, مل جائے گی سعودیہ میں عزت آپ کو, مل جائے گی یورپ میں عزت آپ کو مسلم ممالک میں دیکھ جا کے چیک کر لینا پاکستان کی برائی کر کے. اب بھیا گھر گھر ہوتا ہے. اور یہ آج ہم کہہ رہے ہیں 40-42 کی عمر کے, ٹھیک ہے 100 مسئلے, ڈیزل مہنگے, 50 برائیاں, کیا کریں. ایک مسئلے کو لے کے جو 10 مسئلے اور اچھے جڑے ہوئے ہیں خراب کر دیں جا کے. ایسے نہیں ہوتا بھیا. وفا بھی اسی چیز کا نام ہے. خاندان, ہاں آدمی نکلتا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے, میں نے کتنی, میں تو ہم تو کہتے ہی ہیں نکل جا اپنے رستوں میں, چلا جا, برباد کر لے. ہماری تو تقریر ہی تھی. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گھر مستقل چھوڑ دے. ایکسپلور, وہ گھر ہی کیا جو کسی کو ایکسپلور کرنے سے روکے. وہ گھر ہی کیا, اصل بڑا ہوتا ہی وہ جو کہتا ہے جاؤ جاؤ بیٹا میں نے تیری اتنی تربیت کر دی ہے, جا اب میدان میں جنگ کر کے آ, اب لڑ کسی بڑے پٹھے سے. میں نے تجھے تیار ہی اس لیے کیا تھا کہ تو کانکر کر دنیا کو.
تو کانکر کر, اپنے آپ کو کانکر کر. پہلے میں نے تجھے اپنے آپ کو کانکر کرنا سکھایا, اب دنیا کو کانکر کر. لیکن آپ کہیں اور چلے گئے دل میں میرے خیال سے. میں چاہ رہا ہوں فیورزم کے اوپر تھوڑی اور بات اگر ہو جائے کہ یہ کیونکہ یہ فساد کی بڑی وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی مجھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار ہے, بہت دلی رغبت تھی. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے باقی بیویوں کا حق پورا نہیں کیا. پرسنل پریفرنسز ہونا نیچرل ہے. جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آپ کیسے لا سکتے ہیں اس کو؟ وہاں پہ تو آپ سب نے فرمایا اگر ایک بیٹے کو تحفہ دیا, ایک بچے کو تحفہ دیا, سب کو دینا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں وہ لاکھ برائی سے آپ نے چوز کیوں کیا؟ صحیح. اور وہ لاکھ ہی اچھا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کیوں کیا؟ بڑا چوز نہیں کر سکتا, بڑا چوز نہیں کر سکتا. اور جب بڑے سے چوز کروایا جاتا ہے تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک بڑے سے چوز کروایا جائے اس کے دو بچوں کے بیچ. اور یہ آج میں اعلان کہتا ہوں یہاں پر, اس سے بڑی زیادتی ایک بڑے سے نہیں ہے جب اس سے چوز کروایا جائے. ایسے حالات کریٹ کیے جائیں اس کو کہ اسے دو میں سے ایک کو چوز کرنا. بڑا کیسے چوز کر سکتا ہے اپنے بچوں کے بیچ میں سے؟ کیسے ایک بڑا چوز کر سکتے؟ اتنے گھروں کے اندر ہے کہ آپ بچے بولتے ہیں یا تو آپ اس کے ساتھ رہ لیں یا میرے ساتھ رہ لیں. یہ نہیں ہو سکتا, دونوں ساتھ نہیں رہ. یہ نہیں ہو سکتا. بہت آزمائش ہے. بڑا نہیں کر سکتا. وہ گولیاں کھا لے گا آپ کی لیکن وہ چوز نہیں, بڑا نہیں چوز کر سکتا. بڑا چوز کرے گا فساد ہے. بڑے کا ویژن ہی یہ تھا کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں. یہ تو پیکج میں تھا ہی نہیں کبھی کہ ایک علیحدہ بنائے گا ایک علیحدہ. پھر اس بیچارے کو نا, پھر ایسے باپ کو نا گھر میں علیحدہ علیحدہ پھر کاروبار سیٹل کرنے پڑتے ہیں. ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس بچے کو علیحدہ سیٹ کر, حالانکہ سارے بھائی ساتھ رہ کے چلتے تو آج بہت بڑی آرگنائزیشن اور کمپنی کھڑی کی ہوتی ہے. صرف کیا تھا؟ ناک کا ایشو. صرف کیا تھا؟ پرورش کا ایشو. صرف کیا تھا؟ بیویاں آ گئی ہیں گھر کے اندر تو گھر کا ڈیکورم خراب کر دیا, کیونکہ ایک انسان تھا جس نے سیاست شروع کر دی گھر کے اندر. آرڈر فالو کیا جاتا. محبت کا آرڈر اگر باپ نے بنایا ہوا ہے, عزت کا آرڈر اگر بڑوں نے بنایا ہوا ہے, تعلق کا آرڈر سب نے بنایا ہوا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے سب نے کھانا کھانا ہے. کس نے آرڈر توڑا؟ یہ کسی کو 2 اینٹ کی اپنی سرداری چاہیے تھی. گھر میں عدیل معاملات خراب تب ہوتے ہیں جب ایک سردار کے اوپر کی اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن رہی ہوتی ہے اور وہ اسٹیٹ کو بنانے کے لیے وہ سیاست شروع کرتا ہے, کیونکہ وہ آرڈر اور ہائرارکی کو مان نہیں سکتا. آپ آپ دوسرے نمبر پہ, آپ سے تیسرے نمبر والا دوسرے کو کیوں کراس کر رہا ہے؟ ٹھیک, اگر اس کے اندر ایک ٹیلنٹ زیادہ ہے تو ہم اسے انڈورس کریں گے. اگر دوسرا والا بالکل ہی, اگر وہ نیچرلی پٹ گیا ہے تو پھر سیکنڈ والے میں بھی دم ہونا چاہیے نا کہنے کے لیے یار میں اس کام کا اہل نہیں ہوں, میرے چھوٹے کو دے دو. اگر گھر عدل انصاف پہ کھڑے ہوتے تو لوگ خود کہہ دیتے اسلامی نظام میں بھائی میں اہل نہیں ہوں گدی کا, اس کو دینے. یہاں پر ایک جگہ پہ ظلم یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بایولوجیکل گدی اس کو ملے گی کیونکہ یہ پہلا ہے, اور ایک جگہ کے اوپر اتنی سیاست چل رہی ہے کہ بھائی مجھے اس کے بایولوجیکل اور اس کے انٹلیکچوئل اور اس کے اسپرچل رائٹ سب جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کو وہ کانفسکیٹ کر کے میں نے وہاں پہنچ جانا. یہی وجہ ہوتی ہے جب سیاست شروع ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ زیادہ چاہیے, مجھے عزت زیادہ چاہیے, مجھے مقام زیادہ چاہیے, مجھے کیوں؟ کیونکہ آخر میں نفس ہی نکلا. نفس, کیونکہ اس نے شروعات کے اندر نا بنیاد میں اولاد کو موبائل دے دیا تھا اور تربیت دی. یہ ایکسپیکٹ کریں موبائل مطلب کہ اس کو ایکسپوجر دے دی اور تربیت دی. یہ تو اللہ کا کرم ہے. ابھی بھی اللہ کا دین ہے تو لوگ کنورٹ بیک ہو جاتے ہیں, ریورٹ بیک ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے نہیں ہے, انسان بن جائے. دین جو ہے نا انسان بنا دیتا ہے آدمی کو. یہ نہ ہو بھیا پھر تو ریٹرن ہونا بہت مشکل ہے. کمپرومائز ہی نہیں ہو سکتا نا. پھر کیسے میں کیوں کمپرومائز کروں گا بھائی کسی کے لیے؟ پھر تو میری میں کا مسئلہ ہے. کسی غلط کو برداشت کروں بھائی اینڈ میں کا مسئلہ, اور میں توڑتی تزکیہ نفس اور روحانیت ہے. تو فیملی کے اندر جنہوں نے فیملیاں بنانی وہ دین لے کے ہیں. ون آف دا سولوشنز از, بڑی سولوشن یہ ہے کہ اپنے اسپرچوالٹی بڑھائیں گھر کے اندر. ایک آدمی اگر نہیں ڈر رہا تو اللہ کے نام سے ڈراؤ نا اس کو. اللہ کے نام. ایک آدمی نہیں سمجھ رہا تو اللہ کے نام سے. ایک آدمی کی امید نہیں بڑی, اللہ کے نام سے بڑھا. اللہ کے بغیر یہ خاندان بنا ہی نہیں سکتے. صرف نہیں دکھا رہا تب بھی اللہ کو اللہ دکھایا نا اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا. اس کے بغیر آپ خاندان بنا ہی نہیں سکتے. تو ایک بڑا کامن سوال ہے, میں چاہ رہا ہوں ہم بس اینڈ کرنے لگے, لیکن آپ اس کو بھی اگر اس پہ روشنی ڈالیں تو کافی بہنیں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں اس جواب کا. ساس بہو کے مسئلہ کیا کریں؟ کیا مسئلہ؟ وہی جو مسئلہ ہے, تاریخی مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے ساس بہو کا, یہ ایک نیچرل کانفلکٹ ہے. نیچرل کانفلکٹ ہے دنیا کے اندر ہر پاور, کیونکہ دیکھیں نا ساس ایک پاور کا نام, ایک پوزیشن کا نام ہے, ایک رول خراب نہیں ہے. یہ رول تو یہ ماں والا ہے. صحیح. ماں اگر ایک بہو کو اپنی ساس سے ماں بننے کا رتبہ چاہیے نا خاندان کا, تو اس کے لیے تو
اس کو پروو کرنا ہی کچھ نہیں, اس نے صرف یہ کہنا جی جس طرح آپ کٹتی مرتی ہیں میں بھی کٹنے مرنے کے لیے تیار. تو وہ تو پورے خاندان کو دیکھ رہی ہوگی. بہو اگر ساس کی جگہ ماں بننے کے لحاظ سے لینا چاہتی ہے تو یہ تو بہت پازیٹیو کمپٹیشن ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والجنہ. صحیح. اصل میں بہو ساس کی پاور پالیٹکس کی پوزیشن لینا چاہیے گی نا جب, تو جنگ غلط ہے. سمجھ رہے؟ صحیح. اگر بہو ماں کا رتبہ لینا چاہتی ہے خاندان کا, تو بھائی جس طرح یہ عورت اپنے پورے بیٹوں, اپنے خامند, اپنی دیورانیاں, اپنی جٹھانیاں, اپنے معاملات, اپنی بھاوجوں, اپنی خاندان کو لے کے چل رہی ہے اور بہوؤں کو لے کے چلی, میں اپنے آپ کو یہاں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ شریکہ میں چلاؤں, یہ خاندان میں چلاؤں. اس کے لیے تو اس کا تو وہ کرے گی وہ جو وہ کر رہی ہے. اور جب وہ کر رہی ہوگی, اور اگر ساس بہو کو سسٹم نیچے والا ماں بننا چاہے, میں سسٹم کی ماں بننا چاہتی ہوں, اور ماں سسٹم کے اندر لیڈر ڈھونڈ رہا ہو, صحیح. یہ ریورس ہو جاتا ہے. اوپر والا پولیٹیکل لیڈر ڈھونڈ رہا ہو اور نیچے والا اسپرچل لیڈر بننا چاہ رہا ہو, تو جوڑی جمتی ہے بڑی زبردست. میں پولیٹیکل لیڈرشپ چاہتا ہوں اپنے سسٹم کی, آپ اسپرچل لیڈرشپ چاہنا چاہیے کہ جو شیخ صاحب نے قربانیاں دی ہیں نا سسٹم کے لیے, میں اس سے ہی بڑھ کے دینا چاہتا ہوں. بالکل ایسے. اور ہم کیا کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یار ہمیں بندہ وہ چاہیے جو اس لیول پہ وہ سیاست کرے جو ہم کر رہے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کے. بڑی آپ نے گہری بات کر دی, اس کی انرجی بھی کنزیوم ہو رہی ہے. ہاں, کیونکہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ساس بہو کے اندر بہو کو ہمیشہ سپریس ہی ہونا پڑے گا, وہ اپنی انرجی جو ہے وہ کہیں ایگزاسٹ نہیں کر سکتی, اس کو غلام ہی بننا پڑے گا. باپ بیٹے کے اندر بیٹے کو غلام ہی بننا پڑے گا. حالانکہ اس کے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پہ دیا کہ اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے ڈومین کے اندر کرے کہ جو باپ نے کیا اس گھر کے لیے میں بیٹے سے بھی یہ کہتا ہوں, بیٹوں سے بھی یہ کہتا ہوں, بہووں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو نے باپ بننا ہے نا گھر کا. اگر ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں نا بھائی اس گھر کا بڑا آپ ہمیں بنائیں, اول تو جو مانگے اسے دینا نہیں چاہیے, یہ شریعت کا اصول. صحیح ہے. اس کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے, جس طرح میرا باپ قربانیاں دیتا نا اس خاندان کے لیے میں قربانیاں دوں. اللہ اکبر. اور اوپر والے کو نیچے وہ نیچے سے, یار کتنا زبردست جملہ ہو گیا یہاں پر, نیچے والا جو سسٹم میں ہوتا ہے وہ حکومت کی قربانیاں دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کاش دو جگہوں پہ حسد جائز ہے, میں یہ والی چیز مانگتا ہوں, علم ہو میں بانٹتا رہوں, دولت ہو میں بانٹتا رہوں. میں اپنے باپ اور حکومتوں کی طرح حکومت کے لوگوں عوام کو چاہیے حکومت کو دیکھ کے کیا بولے. بہرحال آج کل تو حکومتوں کا حال ہی عجیب ہے کہ جس طرح یہ لوٹا رہی ہیں اللہ میں بھی اس طرح لوٹانا چاہتا ہوں, مجھے یہ مقام دیتا ہے میں اس طرح لوٹانا چاہتا ہوں. اچھا نیچے والا صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خیر کتنی ہے, اوپر والا کیونکہ وہ اپنی خیر دکھا رہا ہوتا ہے, پیچھے سیاست ہوتی ہے اس کے. اوپر والا اسپرچل ڈومین دکھا رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈومین سے لڑ رہا ہوتا ہے. پیچھے اوپر والا اسپرچل لیڈر نہیں مانگ رہا ہوتا, اوپر والا پولیٹیکل لیڈر مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو اسپرچویلٹی, پولیٹکس اور انٹلیکچولیزم تینوں کا امتزاج لے کے چل رہا ہو. اسے وہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس میں برداشت ہو, جس میں وسعت ہو, جس کے اندر ڈائیورسٹی ہو, جو حالات کے خونی منظر کو سمجھتا ہو, جس میں ضبط ہو, اس میں برداشت ہو. وہ دیکھ رہا ہو کہ بھائی میں نے اب چوز کرنا ہے, میں اس خاندان کو, میں نے اپنے دور میں اس خاندان کو اتنا اونچا پہنچایا, اب میرے کسی بچے اور چھوٹے کا کام ہے یا چھوٹی یا میری بہو کا کام ہے کہ وہ اب اس کو اٹھائے گی, تو میں نے یہ دینی ہے نشست کسی کو اپنی. یہ گدی جس پہ آج شیخ آتم بھی بیٹھا یہ میں نے دینی ہے. لیڈر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گدی دینی ہے کسی کو. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہرس کر رہا ہوتا ہے. جدھر یہ دونوں بیٹھ گئی نا, یہ ساس بہو کا جنگی تعلق امامت میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے اور ساس نیچے سے اسپرچل لیڈرشپ مانگ رہی ہوتی ہے, تو اسپرچل لیڈرشپ دوسری والی میں دکھ رہی ہوتی ہے. صحیح. اسپرچویلٹی سے دوسری بہو میں دکھ گئی. پالیٹکس اس کو ڈیمانڈ پالیٹکس نہیں ہے, اس لیے اس کو وہ بہت زیادہ اچھی لگے گی جو اسپرچولی زیادہ نخرے اٹھاتی ہے ماں کی اور سسٹم کی. لیکن اسے پولیٹیکل بہو اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ اسے ڈر ہے میرے پہ انسیکیورٹی ہے, انسیکیورٹی, کیونکہ وہ خود پولیٹیکلی انسیکیور ہے. یہ مسئلہ ہے جس کے ساتھ گھر کا نظام خراب ہوتا ہے. جس دن بہو ساس کو امام بنا لے اپنا, یار اس سے میں نے اسپرچویلٹی بھی سیکھنی اور سیاست بھی سیکھنی, اور اوپر والی یہ کہے کہ بھئی ایک دن میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے اور میں ان کو لاہی اس لیے تھی کہ یہ گھر سنبھالیں, آپ اس دن آپ دیکھ لیں وہ ساس بھی سنبھالے گی اور خاندان بھی چلائے گی اور اپنی جدت کے دور میں اپنے انداز میں آگے بڑھے گی. لڑائی ختم. یہ انسیکیورٹیوں کی لڑائی, یہ گدی کی لڑائی.
اور یہ گدی کی لڑائی صرف ساس بہو کی نہیں, یہ گدی کی لڑائی انسانوں کے اندر قابیل حابیل کے دور سے چلتی آ رہی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ مرض نفسیات کا. یہ کون سے کورس میں پڑھاتے ہیں شیخ آپ؟ یہ جس بھی کورس میں پڑھاتے ہیں وہ آپ بیچ لیں پر الحمدللہ. یہ ویسے یہ مینٹرشپ کورس کے نہ چلیں. یہ ویسے جو باتیں ہیں ویسے کسی درسی کتاب کے اندر سیکھنے کو نہیں ملتی, ہے لائف ایکسپیرینس. دیز آر پریکٹیکل ایکسپیرینسز. تو اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک بھی آج سلیکٹ کیا تھا تاکہ ہم اس مسئلے پہ شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکیں. اور امید ہے آپ کو پورے پوڈ کاسٹ کے اندر کافی چیزوں پہ ہم نے بات کی, رشتوں کی بنیاد پہ بات کی, گھر خراب کہاں سے ہوتے ہیں اس پہ بات کی, خرابی سے بچانے کے لیے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم نے بات کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو ایک اور دفعہ سن لیجیے گا, اور انشاءاللہ بہت سارے آپ کے سوالات ہیں, میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا. حسد کے اوپر میں نے ایک سوال پڑھا کہ بہنوں میں حسد اور بھائیوں میں حسد کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو یہ وہ فیورزم کے اندر آ گیا نا, اور اس کے اندر میرے خیال سے کیٹر ہو ہی گیا. لیکن آپس کے اندر دیکھیں بھائیوں کی لگ جاتی ہے, صحیح, بہنوں کی لگ جاتی ہے, لیکن جب اوپر والا بیلنس کر رہا ہوتا ہے نا, اگر اوپر والے نے ہاتھ رکھ دیا تو ختم. جس دن اوپر والے نے چوز کر دیا ختم. یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی چل رہی تھی. ہاں چل رہی تھی. بھائی یوسف علیہ السلام کو کہا تھا بتانا مت یہ بھائیوں کو, ہاں یہ بتانا مت. انہوں نے جب وہ خواب سنا انہوں نے کہہ دیا یہ. میری نظر میں ایک اور فلاء میں خاندانوں کا بتا دوں, اس پر بھی ایک کلپ کل کٹ جائے گا. اللہ کے دین نے یہ سمجھایا اور اللہ کی دین کی فکر نے یہ بتایا کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی بات کرنے جانا تو اچھائی بیان کرنا, برائی نہیں بتانا اس کی. گھر تب برباد ہوتے ہیں جب گھر کا ایک فرد ایک بیٹے کی یا ایک بچے کی یا ایک چھوٹے کی برائی دوسرے سے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود انسیکیور ہوتا ہے اس سے بات کرنے سے, اور دوسرے کی اس سے کر رہا ہوتا ہے. اس سے ان کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کو شیطان گھس کے خاندان توڑ دیتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, ہم نیگیٹیوٹیاں خود ابزارب کریں گے, جذب کریں گے, پازیٹیوٹیاں پھیلاتے رہیں گے. بڑے ہونے کا نام ہی یہی ہے. جب بڑا نیگیٹیوٹیاں پھینک رہا ہوتا ہے پورے معاشرے کے اوپر, تبھی تو سسٹم اور حکومتیں خراب ہوتی ہیں, سسٹم تباہ ہوتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں, معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. نیگیٹیوٹی برداشت کرنے کا اگر گردہ نہیں ہے تو سیٹ سے نیچے ہیں. نیگیٹیوٹی جذب کرنے کی ہمت ہے اور پازیٹیوٹی بانٹنے کی ہمت ہے تو ہی خاندان چلتا ہے. ادھر کی ادھر لگائی بجائی سے خاندان نہیں چلتے, غیبتوں سے خاندان نہیں چلتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاکم وظن فإن الظن اکذب الحدیث لا تجسسوا. بدگمانیاں بہت ہو رہی ہوں گی, بدگمانی مت کرنا, تمہیں نہیں پتا کیا چل رہا ہوگا اگلے کے ذہن کے اندر. یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے بڑے بڑے معاملے خراب کر لیتا ہے. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملا, اور امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اس میں جو کچھ حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا, جو غلطیاں تھیں وہ ہماری, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے. جزاک اللہ خیر, اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.